أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في
شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچے کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہو یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس کلام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، 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 صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، اور اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، اور مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، مایوس ہو کہ سب سے میں
جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند صحرائے طیبہ ہے دلے بلبل کو تو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی وہ پسند اور قل کہے کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی قل کہے کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند صحرائے طیبہ ہے دلے بلبل کو تو پسند صحرائے طیبہ ہے دلے بلبل کو تو پسند ہے خواہش وصال دریا حسن ہے خواہش وصال دریا حسن لائے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند صحرائے طیبہ ہے دلے بلبل کو تو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی وہ پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی وہ پسند الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کہ نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہیں گے اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے اہم مدنی پھول لکھنے کی بھی نیت کر لیجئے حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکے دوزانوں بیٹھ کر مدنی مکالمے میں شریک رہنے کی نیت کر لیں تھک جائیں تو جیسے آپ کو مناسب خیال کرے ایسے بیٹھیے
ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ جو کچھ سیکھوں گا اسے آگے بھی بڑھاؤں گا، عمل بھی کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ دوران مدنی مکالمہ حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں۔ حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ ایک اور روایت، الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور روایت میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ان مدنی پھولوں کی پیروی کرنے کی بھی میں نیت کرتا ہوں۔ بھول کرتا پائیں تو برائے کرم فوراً میری اصلاح فرمائیے۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا ہوا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انسان، ہم جیسا انسان جب کلام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ کئی خطائیں کرنے کے امکانات رہتے ہیں، تو بلا تعمل اگر بھول کرتا پائیں تو اصلاح ضرور کیجیے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سامنے والے کی خطا ہی ہو، یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات سمجھنے میں بھی بھول ہو جاتی ہے، سننے میں بھول ہو جاتی ہے، اور کیا بعض اوقات سن لیتے ہیں، توجہ آگے پیچھے ہو تو پھر ہمارا الحمدللہ پورا ایک نظام ہے، اگر کوئی اس طرح کی توجہ دلاتا ہے تو ہم اپنے افتاء کے اسلامی بھائی ہیں، ہماری مجلس کے اسلامی بھائی، ان تک آپ کی یہ چیزیں پہنچاتے ہیں، وہ دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کا شرعی حکم لیتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب پورا ایک نظام بنا ہوا ہے، اور یقیناً ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی ہماری اصلاح کرے تو اس پر چڑھائی کرنے اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے اور دبانے اور بلا وجہ اس کو دلائل میں الجھانے کے بجائے واقعی غلطی ہے تو اس کو مان بھی لینا چاہیے اور اس میں سدھارا بھی لانا چاہیے، اور اگر غلط فہمی ہو جائے کسی اصلاح کرنے والے کی طرف سے تو اس کو بھی اپنی غلط فہمی کو قبول کر لینا چاہیے فراخ دلی کے ساتھ۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی اصلاح کریں تو براہ راست اسی کے دائرے کہہ دیں، پورے شہر میں اور مختلف مقامات پر ڈھول بجا کر، مائک کا استعمال کر تحریریں کر کے اب آپ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ایسے موقع پر گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور اصلاح کے بجائے بعض اوقات ضد اور طرح طرح کی اور خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ جس سے غلطی آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ غلطی پر ہے تو براہ راست اس سے رابطہ کر لیجئے، یا اس کا کوئی انتہائی قریب ترین یا معتمد ترین فرد آپ کو ملتا ہو کہ اس سے براہ راست رابطہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، کوئی مشکلات ہے تو اس سے ایک رابطہ کر لیں، اور ہو سکے تو تصدیق لے لیں کہ بھائی میری بات اس تک پہنچ گئی، آپ چھٹے پڑے۔ ہاں، آپ پر کسی کے متعلق گفتگو کرنا اگر واجب ہو جائے تو پھر واجب پر عمل کیجئے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لہذا اگر کبھی بھی کسی کی غلطی کی اصلاح کرنی ہو تو میرے مدنی التجا ہے کہ کوشش کر کے براہ راست اسی سے رابطہ کرنے کی کوشش فرمائیے، اور ایک فراخ دلی کے ساتھ، یعنی وہ کار جس کا نیوٹرل گیئر خراب ہو نا، وہ کار کسی کام کی نہیں ہوتی، اور وہ کار جس کا ریورس گیئر خراب ہو وہ بھی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کار وہی اچھی جو وقت پر نیوٹرل بھی ہو جائے، اور کار وہی اچھی جو وقت پر ریورس گیئر بھی لگا لے۔ صرف آگے کا گیئر لگا کر گاڑی چلانے سے گاڑی صحیح چلتی نہیں ہے، بعض اوقات نیوٹرل بھی کرنی پڑتی ہے کہ کبھی آگے جائے کبھی پیچھے جائے، اور کبھی ریورس بھی لگانا پڑتا ہے کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہوتا ہے۔ مطلب نیوٹرل یہ کہ آدمی یہ سوچ کر بیٹھے کہ میری غلطی بھی ہو سکتی ہے، یعنی بعض اوقات بعض لوگ صرف سمجھانے کے لیے آتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں آتے، تو جن کے ذہن میں ایک کی بات بیٹھی ہو کہ مطلب کہ میں ہی ہوں، میں ہی فائق ہوں، میرے سے
اگر اس سے بولنے میں غلطی ہو سکتی ہے تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی، کیا آپ کو سننے میں، آپ کو سمجھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا آپ کے پاس اس بات کی کوئی خاطری ہے، کوئی اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ نہ سوچنے میں غلطی کر سکتے ہیں، نہ آپ سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، نہ بات پہنچانے میں غلطی کر سکتے ہیں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ جو مدنی پھول میں عرض کر رہا ہوں، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بولنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ اس میں کئی مدنی پھول ہوں گے۔ اس میں جو بات میں نے اچھی کی یہ فیضان مرشد ہے، اور جو بات میں غلط کر گیا یہ میری نفس کا قصور ہے، کہ امیر سنت سے، پیر و مرشد سے جو سیکھا اور سمجھا اس کو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ معاشرے میں پیدا ہونے والی خرابیوں میں بہت بنیادی سبب جو ہمارے یہاں ہے، اس میں یہ ایک ہے کہ بات اگر درست بھی کسی کو کرنی ہے نا، ہمارا طریقہ درست نہیں ہوتا۔ ہم 100 آدمیوں سے، ہزاروں آدمیوں سے، اور بعضوں کا لاکھوں کو گواہ کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ براہ راست سمجھانے کی کوشش کیجئے، شرعی مسئلہ معلوم کر لیجئے کہ اس کو سمجھانے میں میری شرعی حد کیا ہے، اس شرعی حد میں رہ کر سمجھائیں گے تو اگر آپ شرعی حد میں رہ کر سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ سمجھانے کا اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب بھی ملے گا، اور آپ گناہ سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ اس نے کوئی بات غلط کر ہو سکتا ہے کوئی گناہ کر لیا ہو، اور اس کی ایک ہی بات غلط اور شاید ایک ہی گناہ، اور آپ کے سمجھانے میں آپ نے 100 غلطیاں کی، ہو سکتا ہے 100 کے 100 غلطیاں 100 گناہوں کے مترادف ہوں اور 100 گناہوں کی طرف لے کے جائیں۔ لہٰذا بات صرف سمجھانے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے، مینٹلی موٹیویشن کے لیے، اور ایک پر امن اور ایک پیسفل اور ایک رسپیکٹیبل ماحول اور ایک عزت اور احترام والا ماحول بنانے کی غرض سے بلا عنوان کچھ ذہن میں مدنی پھول آئے، میں نے عرض کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف فرمائے، اور جو باتیں درست ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک شخص جب حاضر ہوتا ہے، تھا کانا تھا۔ اب کانا ہوا دیکھنے میں بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں تھا، مشہور یہ تھا کہ یہ شخص منحوس ہے، لوگ اس کے بڑے مخالف تھے، چاہتے تھے کہ اس کو شہر بدر کر دیں، بادشاہ کی سلطنت سے باہر نکال دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ میں بھی اس کو آزما لوں؟ ہو سکتا ہے یہ منحوس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب بادشاہ سے کون بحث کرے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ جیسا آپ کہیں ویسا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جب صبح میں جب اٹھوں تو اٹھتے میں پہلے اس کا منہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مشہور یہ ہے کہ جو اس کا منہ صبح دیکھتا ہے وہ اس کے لیے اچھا نہیں گزرتا، وہ نقصان اٹھاتا ہے، یا اس کے لیے بہت ساری برائیاں اس کے گلے پڑ جاتی ہیں۔ بادشاہ اٹھے، اٹھنے کے بعد جیسے دروازہ کھولا سامنے یہ شخص کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، بادشاہ نے پہلے اس کا منہ دیکھ لیا، منہ دیکھنے کے بعد اب جب اس نے اپنی جرابیں پہنی، جوتیاں پہننے لگا تو اس کو زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ اب ایسا کاٹا کہ جان کے لالے پڑ گئے، بستر پہ لیٹا، طبیبوں نے علاج کیا، کچھ دنوں تک بستر پر پڑے جب افاقہ ہوا، اٹھ کر جب یہ دربار لگا، اس نے پھر اس کو طلب کیا کہ اس کو بلاؤ۔ جب وہ ہوا تو سزا سنا نہیں دی، کہا تیرے بارے میں لوگ صحیح بولتے تو ہے ہی منوس، تجھے دیکھا میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اب باتیں ہونے لگی، حکم کہ ہوا دیا جانے لگا کہ اس کو ملک بدر کر دو، اس کانے کو، کیونکہ اس کے بارے میں منحوس مشہور تھا۔ اتنے میں وزیر صاحب جو تھے ان کو کچھ رحم آیا، کیا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ جی کہیے۔ کہ آپ نے اس کو صبح دیکھا، آپ کو بچھو نے کاٹا، اتنے دنوں تک آپ تکلیف میں رہے، لیکن
اس نے بھی صبح سب سے پہلے آپ کو دیکھا. یا اللہ. جب سے اس نے آپ کو دیکھا اس وقت سے یہ قید میں ہے, طرح طرح کی مصیبتوں میں یہ مبتلا ہے, اور اب اس کے لیے ملک بدر ہونے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اب تے آپ کیجئے بادشاہ سلامت کے منوس کون ہے آپ کے, یہ منوس کون تھاٹ پرووکنگ کہ آپ کے یہ. تو بادشاہ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ یار بات منحوس ہونے نہ ہونے کی نہیں ہے, بات تو یہ ہے کہ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہوا. ماشاء اللہ. ایک دلہن جی جی بیاہ شادی کے بعد جب گھر آتی ہے, ٹھیک ہے, اس نے ساس کو دیکھا, ساس نے بہو کو دیکھا, صحیح. جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا فون آیا کہ دولہے صاحب کا حادثہ ہوا, انتقال ہو گیا. ساس نے کہا کہ تو منوس, تجھے دیکھتے ہی میرا بیٹا چلا گیا. بہو بولے کہ جب سے تجھے دیکھتے ہی میرا شوہر چلا گیا. تو دونوں میں سے منحوس کون؟ دو پارٹنر کاروبار کر رہے ہیں, نقصان شروع, کہا کہ یار یہ منحوس, وہ بولے یہ منحوس, دونوں میں سے منحوس کون؟ شوہر بولے کہ جب سے یہ گھر میں آئی ہے تب سے میرا کاروبار ٹوٹنا شروع ہو گیا. بیوی بولے جب سے شادی ہوئی ہے, کیونکہ وہ گھر میں وہ کاروبار گھٹنا شروع ہوا, تو کاروبار گھٹنے کی وجہ سے اس کے چڑچڑاپن, تو بیوی کو ٹینشن, بیوی دوائیوں پر, بیوی ہسپتال میں ایڈمٹ ہو. بیوی بولے جب سے شادی ہوئی تب سے میں ہسپتال کی ہو کر رہ گئی ہوں, میں نے کبھی زندگی میں ایک سر درد کی گولی نہیں کھائی تھی. جب سے شادی ہوئی ہے میرے کو طرح طرح کی گولیاں کھا رہی ہوں میں تو بلڈ پریشر کے مریض ہو گئی. تو اب دونوں میں سے منحوس کون؟ کاروبار خراب ہوا تو بیوی منحوس, کہ بیمار ہوئی تو شوہر منحوس, کون منحوس؟ تو یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون منحوس کون؟ تو آپ بولو گے کہ کوئی منحوس یہاں تو بنتا ہی نہیں ہے. اور یہی آج ہمارے اس سلسلے کا, اس مدنی مکالمے کا عنوان ہے. اور ایک بہت بڑی غلط فہمی, ایک بہت بڑی جہالت, ایک انتہائی مس کنسیپشنس جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی عمریں بری ہو گئی تو ان کی غلط فہمی کو بھی تقویت ملی ہوئی ہے. تو یہ ہمارا آج کا مدنی مکالمے کا یوں سمجھیے کہ عنوان ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امت کے دل و دماغ سے اس نحوست کی نحوست ختم کر دیں. کیا بات, کیا بات, کہ یہ درست نہیں ہے, اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں سے بچتے ہوئے یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے و میٹھے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے حاضرین, بڑی توجہ کے ساتھ شامل سلسلہ رہی ہے, تاکہ اس ایک برائی اور ایک غلط نظریات جو صدیوں سے ہمارے ذہنوں میں ہے, اور مختلف اقوام کی سوچیں ہم پر مسلط ہیں, مختلف مذاہب کے نظریات گویا کہ ہم پر مسلط ہیں, ان تمام تر نظریات کو جو ہمارے ذہنوں میں مسلط ہیں, اس کو انشاءاللہ تعالی دین, اسلام اور قرآن و حدیث کی مفید ترین مدنی پھول سے انشاءاللہ تعالی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لیکن میں یہ عرض ضرور کروں گا کہ ماشاءاللہ جو یعنی ٹاپک انتخاب کیا گیا ہے, کیونکہ جو سوشل ایونٹس پر ماشاءاللہ ہمارے نگران شورا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں, جو آج کا ٹاپک اسپیشلی اس کا سکوپ بھی بہت زیادہ وائڈ ہے. ایک تو یہ کہ یہ یعنی اس کی ہم اگر ہسٹوریکل وہ دیکھیں, تاریخی یعنی کہ اس کی ہم اگر ترکیبیں دیکھیں تو ماضی کے اقوام میں بھی اس مرض کا پایا جانا یہ ہمیں ملتا ہے. مزید انشاءاللہ ملفوظات ہم بزرگوں سے لیں گے, اور
فی زمانہ بھی مشرق ہو، مغرب ہو، یورپ ہو، ایشیا ہو یا افریقہ ہو، ہمیں اس یعنی جو آپ یہ کانسیپٹ آپ نے ہمیں بتایا ہے، اور باتوں باتوں میں آپ نے حکایتوں میں بہت کچھ سمجھا دیا ہے، اور یعنی جسے میرا یہ خیال ہے کہ چونکے ہوں گے بہت سی باتیں فرضی میں نے بات چیزیں سامنے رکھی جو عموماً ہمارے یہاں نظریات قائم ہو جاتے ہیں، اس کو سامنے رکھا کہ یہ کون منحوس کون ہے بھائی آپ بتائیے. جی جی یہ اپنے جو ایسا میرے ذہن میں آ رہا تھا جب آپ ابھی بات کی نا صدیوں اور اقوام کی بات، تو ایسا بھی ہے کہ اقوام کے اندر نا بعض خاندانوں کے اندر اور بعض اقوام کے اندر جس طرح وہ ہر ایک اپنا عرف ہے نا، تو انہوں نے بھی اپنے جو ہے نا وہ بدشگونی کے بھی اپنے انہوں نے سیٹ اپ بنائے ہوئے نا. کسی جگہ کیا چیز وہ منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ کیا ایک چیز ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ جو ہے نا وہ منحوس سمجھی جا رہی ہو، دوسری جگہ اسی کو جو ہے نا وہ برکت والا سمجھا جا رہا ہو. ایگزیکٹلی، اینڈ ہاؤ انٹرسٹنگ اٹ از. کتنا دلچسپ ہے کہ اگر ایک جو ہے وہ دنیا کے ایک خطے میں وہ چیز جو ہے وہ سعادت کی علامت سمجھی جا رہی ہے، اور دوسری جگہ جو ہے وہ ایک کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا کنڈا ہو گیا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ کام بیڑا پار ہو گیا، مجھے کھیر کا کنڈا مل گیا. ٹھیک ہے، نہیں تو اس سے کیا آپ مطلب یہ بات جو آپ نے کہی کہ ایک چیز ایک کے لیے منحوس تو دوسرے کے لیے وہ برکت کا باعث، کیا برکت کا باعث مراد مطلب وہ یہ تو ان کی اپنی پرسیپشن ہے نا کہ ایک چیز وہ سمجھ رہے ہیں، ایک جگہ وہ علامت اچھی یعنی اس کی نحوست کی علامت ہے، دوسری جگہ اس کی دوسرے خطے میں وہ کسی اچھی چیز کا سائن سمجھا جا رہا ہے. مثال کے طور پر الو ہم مشرق میں یعنی حماقت کی جو ہے وہ اور اس کی علامت سمجھا جاتا ہے. کس کو؟ الو جی الو جی ہاں، یہ تو کہتے ہیں اس کو نہیں ہمارے عام ہم تو نہیں. اب آپ کو جان کر شاید یہ بڑی حیرت نما مسرت یا مسرت نما حیرت ہوگی کہ مغرب میں الو دانش مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے. مغرب میں نا صحیح ہے، وہ ویسٹرن کلچر میں وہ الو دانش مندی کہتے ہیں. دانش مندی جی ہاں، دانشور پرندہ سے وہاں صحیح آپ بول رہے ہو. یہ ویسے میرے لیے بھی ایک نئی بات ہے کہ الو جو ہے نا وہاں دانش مندی ہے. تعلیمی ادارے اتنی یعنی کہ اس میں جسے کہتے ہیں نا ان کو سمبلائزیشن کرنے میں بھی بعض اوقات وہ اس کی علامت یوز کرتے ہیں. بہرحال الو بعض جگہ پر جو ہے وہ الو بول گیا، گھر میں الو بول گیا، اس نے چلانا شروع کر دیا، اب دل دھک سے رہ گیا، الو بول گیا. وہ ایک الو نے نہیں الو وہ آیا کہیں کسی آواز آ گئی اس کے بولنے کی، اور اس کے الو کی آواز اگر الو کی آواز گھر میں آ گئی. اب الو کی آواز گھر میں آ گئی تو کہاں جائے گی؟ اب بس نہیں چل رہا نا، ورنہ تو کچھ گھر چینج کر دیں، کچھ بدل لیں، کیا کریں. الو بول رہا ہے، الو کی آواز گھر میں آ گئی تو یہ مطلب منحوس ہو گئی، منحوس ہونے کی نحوست ہو گئی، بس شگونی ہو گئی. اللہ خیر کرے کچھ ہوگا، اب کچھ ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. اب تو یہ جو ہے یہاں یہ بعض جگہ ایسا کانسیپٹ ہے، اور دوسری جگہ وہ ہے کہ وہ تو شاید جو ہے وہ لگائے پھر رہے ہیں سینے سے، جگہ جگہ چھاپے پھر رہے ہیں الو. جی ہاں. تو اب یہ کانسیپٹ دیکھیے نا، تو اب مغرب میں یہ نہیں، اور بھی بڑے اس طرح کے تصورات ہیں، افریقہ میں اس طرح کے تصورات ہیں. بلکہ ایک تصور تو پڑھا اتنا عجیب اور حیرت یعنی اس کو دکھ نما حیرت ہوئی کہ افریقہ کے مطلب ایک قوم میں جو یہ چھوٹے بچے ہیں نا، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں، یہ بعض بچوں کے بارے میں کہ بس وہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہیں اور ان کے اوپر شیطان کا جو ہے نا وہ قبضہ ہو گیا ہے، اور یہ ہمارے قبیلے کے لیے، ہمارے اطراف کے لیے، محلے کے لیے یہ جو ہے نا بلاؤں کا، مصیبتوں کا، آفتوں کا، یہ نحوستوں کا باعث بنے گے. اب وہ اس کو پیٹتے ہیں، چھوٹے بچے کو، چھوٹے بچے کو پیٹتے ہیں. اب وہ چھوٹا بچہ بیچارہ وہ اس کو کیا عقل ہے اس کو، اور اس کو کیا اس کا سینس ہے، اس کو ماریں گے. اور اس کے علاج کا طریقہ بھی یہی ہے، اس کو مار پیٹ کے جو ہے اس کا بعض اوقات اتنا شدید تشدد کیا جاتا ہے کہ مر جاتے ہیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نابالغ. جہالت ہے نا. اب یعنی اصل میں نحوست کا کانسیپٹ، یہ بدشگونی، نحوست، یہ بدفعالی اور اس طرح کی جو چیزیں نا، یہ میں اس کی جو بنیاد جو سمجھ میں آئی، جی یہ جہالت، جاہل ہونا، اور اس میں بہت بنیادی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہ ہو. مدینہ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کی کمی اور جہالت، یہ دو چیزیں بہت بنیادیں ہیں. پہلے ہم لیتے ہیں آپ کی کچھ کالز، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر اپنے سلسلے کو
آگے لے کر بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میرا نام منیر احمد ہے، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جب سے اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں تو سارے کام رک گئے ہیں یا بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، کیا واقعی کچھ گھر ایسے بھی ہیں جو منحوس ہوتے ہیں؟ تو براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ بعض گھر، یہ ابھی میں نے وہ مقتۃ المدینہ کی جو کتاب ہے جی جی بدشگونی، ماشاءاللہ، اس میں اسی عنوان پر باقاعدہ روایت دیکھی تھی۔ مقتۃ المدینہ کی کتاب ہے بدشگونی، اس کے صفحہ نمبر پیج نمبر 36 پر یہ روایت نقل کی گئی۔ وہ منقول ہے کہ ایک شخص نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ایک مکان میں رہتے تھے، اس میں ہمارے اہل و عیال کثیر اور مال کثرت سے تھا، پھر ہم نے مکان بدلا، چنانچہ ہمارا مال اور اہل و عیال کم ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوڑو، ایسا کہنا بری بات ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میں تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ کتاب مقتۃ المدینہ کی شائع کرتا ہے اور المدینۃ العلمیہ کی یہ سمجھے کہ بے زبردست کاوش بدشگونی۔ پچھلے دنوں امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی اس منفرد کتاب کے متعلق اپنے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے تھے کہ اس کے پڑھنے سے پتہ چلا کہ بدشگونی جو ہم کا ایک بڑا محدود سا ہمارے نزدیک ایک تصور تھا، مگر اس کا جو وسعت تھی یہ کتاب پڑھ کر سمجھ میں آئی۔ اچھا، اب جب یہ روایت پڑھی نا، ایک روایت میں نے ایک فتاوی رضویہ شریف میں بھی پڑھی تھی، پھر اس کو مشکاۃ شریف میں بھی پڑھا تھا، اور یہ دو روایتوں کو پھر میں نے مفتی صاحب سے ڈسکس کیا۔ یہاں میں نے کہا سلسلہ بھی تھا تو تیاری جو تو کرنی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ روایت تھی کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں فلاں شہر میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ تو کچھ اس طرح، یہ میں نے یوں سمجھے گا میں پوری روایت اور اس کی شرح جو کچھ پڑھا میں اس کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجموعی طور پر۔ اوکے۔ تو ارشاد فرمایا، کیا تم جہاں پر کاروبار کرتے ہو تمہیں یہاں پر فائدہ نہیں ہوتا؟ تو عرض کی فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ آدمی دوسرے شہر میں کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر ایک روایت بیان کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کہ من بورک لہ فی شیء فلیلزمہ، اللہ تعالیٰ تجھے جس شے میں برکت دے اسے مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ اللہ۔ اچھا، اسی روایت کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں کامل پیر کو پکڑے رہنے اور اسے چھوڑ کر دوسرا پیر نہ پکڑنے پر اس روایت کو بیان کیا ہے کہ جس پیر کو تم نے پکڑا، جامع شرائط پیر کو، جب تم میں اسے برکت مل رہی ہے تو پیر بدلنے کا کیا معنی ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس جگہ پر بھی بیان کیا۔ پھر اس روایت کو میں نے مشکاۃ شریف میں بھی اس عنوان کے تحت دیکھا، پھر اس کی شرح دیکھی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا۔ اول تو بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا کہ بزرگوں سے دنیاوی معاملے میں بھی مشاورت کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ کیا بات، یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کرنا کہ میں فلاں شہر میں کاروبار کروں یا نہ کروں، تو یہ بزرگوں سے بات ہوتا ہے۔ بزرگوں کو کیا سمجھ پڑے، تم کو یہی سمجھ نہیں پڑتی کہ بزرگوں کو کیا سمجھ پڑے، تو تمہاری سمجھ عجیب و غریب ہے۔ بزرگوں کو کیا سمجھ نہیں پڑتی، آپ کو سمجھ نہیں پڑتی کہ بزرگوں کو کیا سمجھ نہیں پڑتی، البتہ بزرگوں کو بہت سمجھ پڑتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے آگے بہت ساری باتیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، پھر اللہ کے نیک بندوں کی زبان سے نکلی ہوئی جو بات ہے نا ماشاءاللہ، وہ پوری ہو جایا کرتی ہے۔ تو خیر، ایک تو یہ مدنی پھول میں نے کچھ اپنے خلاصے کے ساتھ عرض کیا۔ پھر دوسرا یہ کہ جیسے آدمی کہتا ہے کہ واقعی ایک نفع نقصان ہو رہا ہے، نہیں چل رہا، یا کوئی ایسی سخت مجبوری و تکلیف ہے تو آدمی جگہ یا کاروبار تبدیل کرے، جی جی، ادروائز نارملی طور پر تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پورا خلاصہ بنتا ہے۔ مفتی صاحب سے یہ بات ہوئی کہ
وہاں پر یہ کہ تبدیل نہ کرو کہ تمہیں نقصان نہ ہو جائے. اور یہاں یہ تو مفتی صاحب سے جب مشورہ ہوا تو اس کا خلاصہ یہ سامنے آیا کہ اصل روایت یہی ہے جو یہاں بیان کی گئی، جو ابھی جو بیان ہوئی نا کہ اسے چھوڑ دو، یعنی کہ گھر بدلنے سے تم کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا، تو ایسا نہیں، اسے چھوڑ دو، کہ ایسا کہنا بری بات ہے، یہی مطلب بات ہے. اور وہ جو تصور ہے نا، اس سے بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز تبدیل کرتا ہے نا. اب جیسے کہ میں ایک جگہ سے کاروبار میرا چل رہا تھا، اب باب المدینہ کراچی میں میرا کاروبار چل رہا ہے، اور میں کہا کہ میں اب چلا جاؤں حیدرآباد، وہاں جا کر اپنی دکان کھولوں. تب جب میں وہاں جا کر دکان کھولتا ہوں تو وہاں کی ایک تو دکان کھولے تو وہاں یہاں سے زیادہ لوڈ شیڈنگ وہاں مل گئی، اب گئے. پھر آئے دن وہاں بازار یہاں کے مقابلے زیادہ بند ہو رہے، پھر گئے. پھر گاہکوں کا نظریہ تبدیل، گاہکوں کی سوچ تبدیل، گاہکوں کی چوائس تبدیل، ریٹوں کا مسئلہ، لوکیشن کا مسئلہ، سارے مسئلے ہوئے. تو اپنوں نے بولا یار جگہ بدلنے سے میرا کاروبار جگہ بدلنے سے ختم نہیں ہوا، ماحول بدلنے سے، لوگوں کے بدلنے سے، کچھ انویسٹمنٹ کے بدلنے سے، غلط فیصلوں سے بعض اوقات کاروبار افیکٹڈ ہوا. اور آپ نے کہہ دیا کہ دکان بدلنے سے میرا کاروبار ٹوٹ گیا یا گھر بدلنے سے ایسا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان کے ذہن میں جو چیز سوار ہوتی ہے نا، اس کا ظہور اس کے سامنے ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سب اس کے پرتو ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ادروائز یہی درست ہے کہ اس طرح کے کچھ چیزیں بدلنے سے کوئی ایسا سچ فرق پڑتا نہیں ہے. ہے بات توکل کی کہ اگر کہیں کچھ ہوا ہے تو وہ تقدیر میں تھا تو ہوا ہے، تقدیر میں نہ ہوتا تو نہ ہوتا. یعنی میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بڑا پیارا فتویٰ، بہت پیارا فتویٰ یہ فی زمانہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ حاملہ عورت کو نکلنے نہیں دیتے اور کسی کے آنے نہیں دیتے، سورج گرہن ہو تو مسئلے کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو فتویٰ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، یہ بھی بدشگونی کے صفحہ نمبر 62 پر یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے. بڑی کوشش کر کے ہمارے اسلامی بھائیوں نے یہ کتاب تیار کی. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار عطا فرمائے. آمین. اتنی حدیثیں ہیں، حدیث کی شروحات نکالنا، پھر کس موضوع پر میرے آقا اعلیٰ حضرت کا کیا موقف ہے، یعنی یہ خلاص مفتی احمد ارقا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا خلاصہ لے آتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کا موقف لے آتے ہیں. اگر کہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی مدنی پھول عطا فرمائے تو وہ لے آتے ہیں. پھر کنز الایمان لے آتے ہیں تو کنز الایمان کا ترجمے کے ساتھ ساتھ پھر وہ کیا صد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تفسیر لکھی، یا نور العرفان نے مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو وہاں تفسیر لکھی، یعنی ہمارے جو اکابرین اور ہمارے انشاءاللہ الحمدللہ معتمد ترین اور ہمارے محتاط فی الدین جو ہمارے اکابرین ہیں الحمدللہ، ان کے جو سوچ ہوتی ہے، ان کی جو تحقیق ہوتی ہے نا، وہ الحمدللہ یہ نکال کر ہم کو دیتے ہیں. اور ہم یار یقین مانو کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. یہ ہمارے نصیب حقیقت، یہ ہمارے نصیب، ہم کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا یار. اگر ہم پڑھیں نا ان کی کتابوں کو ماشاءاللہ ایسا یقین مانے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے. تو جب بھی مقتوط المدینہ کا کوئی اعلان ہو نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو واقعی صحیح بولو، جب بھی آپ کو اعلان پتہ چلے نا کہ مقتوط المدینہ نے کوئی کتاب شائع کی ہے، یہ ہے کیا نہیں ہے بیس پہ نہ پڑھے، پہلے کسی کو بھیج کر کتاب لے لو یار، اس کو پڑھیں. آپ کو فائدہ نہ ہوتا بتانا یار. ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جب آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب آتی نا تو آپ فرماتے تھے جب میرے ہاتھ میں کوئی نئی کتاب آتی ہے تو لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بیش بہا خزانہ میرے ہاتھ آ گیا. اور اگر میں کہوں کہ میں نے زمانہ طالب العلم میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا تو شاید غلط نہ ہوگا. اتنا مطلب کہ ان کا نظریہ تھا. تو یہ جو سوال آیا نا، اس سوال کے تحت کئیوں کے میں جوابات عرض کر دیتا ہوں. کئی ایسا وہ گھر بدلنے سے، کاروبار بدلنے سے ہوتا ہے. تو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے سوال کیا گیا کہ اکثر لوگ 3، 13 یا 23، 8، 18، 28 وغیرہ تواریخ، یعنی پنج شنبہ، یک شنبہ، چہار شنبہ، آپ بولو گے کون سے دنیا میں بھائی یہ کون سا شنبہ لے ہے جی، یہ اس وقت کی لینگویج ہے ماشاءاللہ. فارسی
میں بھی یہ مستعمل ہے نا، فارسی ہے. تو جمعرات، اتوار اور بدھ وغیرہ ایام کو شادی وغیرہ نہیں کرتے. اعتقاد یہ کہ سخت نقصان پہنچے گا، ان کا کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت خوبصورت بات کی، یہ سب باطل اور بے اصل ہے، سب باطل اور بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. تو ان تمام تر مدنی پھولوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سارے نقصانات سے، بہت ساری نحوستوں کے تصورات سے اللہ کی رحمت سے بچے رہیں گے. جی آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہ توکل کے ساتھ ساتھ تقدیر پر بھی نظر ہو کہ تقدیر میں جو ہمارا نقصان یا فائدہ لکھا ہوا ہے تو وہی ہمیں پہنچے گا. پھر یہ ذہن نہیں بنے گا کہ ہم جا رہے تھے تو کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اس وجہ سے یہ ہوا. تو اب وہ نہیں، میں یہ پوچھتا ہوں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی ایک مثال ہے. جی جی، کالی بلی تو نہیں ہے نا، سفید بلی نکلی تو کیا کرو گے؟ اصل میں کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو وہ بیچاری جا کے کچلی گئی، یہ تو آرام سے چلا گیا. تو بس شگونی کس کی ہوئی، اس کی ہوئی یا اس کی ہوئی؟ یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا. تو اس میں کالی بلی یا مطلب کالے رنگ کو کیا وہ دیکھ لیتے ہیں. کالے رنگ کا تو وہ پچھلے دنوں ہم کو یاد ہوگا، وہ ہم نے جو وہ جعلی پیروں، جعلی عاملوں کے بارے میں کیا تو بڑا مزہ روحانی علاج والے نے بڑی خوبصورت بات کی. میں نے کہا کالا جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو نہ کالا ہوتا ہے نہ پیلا ہوتا ہے، جادو جادو ہوتا ہے. جی یہ عجیب مطلب وہ تصورات چلے آ رہے ہیں. تو اب وہ چوٹ کی کالی ماشاءاللہ بلی صاحب نے بہت پیاری. جی ہاں، کہ کالی سفید سے کیا ہوگا. دکان پر گیا، وہ تالے میں چابی لگائی تو چابی جناب لگی نہیں، تو پتہ چلا وہ غلط چابی لگا رہا تھا. تو ذہن پہ جو سوار تھا کہ یہ جناب میں وہ کالی بلی چونکہ گزر گئی. اب وہ وہی جو آپ نے فرمایا نا کہ جو ذہن پہ سوار ہوتا ہے وہی سامنے آتا ہے. اب اس نے یہ غور و فکر ہی نہیں کیا کہ میں چابی غلط لگا رہا ہوں. اس نے فوراً بلی کی طرف نظر کیا، اچھا وہ بلی گزری تھی نا، اب یہ تالا ہی نہیں گزرا آج میرا، وہ واپس آ جاتا ہے. تو اس طرح کا پہلے ہی اتنے سارے خوف. اب وہ گر گیا نا، وہ بولا کالی بلی گزری تو میں گرا. ارے کالی بلی گزری تو نہیں گرا، تو دیکھ کالی بلی ہو رہا تھا، پتھر کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا. کالی بلی گزری، اب کالی بلی جا رہی ہے، کالی بلی جا رہی ہے، اب پتھر تو دیکھو بھائی گرو گے. تو کالی بلی گزرنے پر نہیں گرے تھے، کالی بلی کو گزرتا ہوا دیکھتے ہی رہ گئے آپ اور گر گئے. کالی بلی تھی، کوئی 1000 کی نوٹ تھوڑی تھی جو نظر جم گئی آپ کی. جی اسی طرح اور بھی عام مکانہ قسم کی مطلب سوچیں ہوتی ہیں. اب وہ یہ کہ وہ بعض اوقات جیسے کام بگڑ گیا نا تو کہتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں صبح کس کا منہ دیکھا تھا. اچھا یہ بھول گیا تھا کہ اٹھنے کے بعد بستر کے سامنے میرا آئینہ ہی تھا. اب کوئی بولے تو اپنا منہ دیکھا تھا تو اس کا منہ اتنا تو ہو جائے گا ہے نا. اب اٹھنے کے بعد ظاہر ہے کہ انسان گھر میں تھا، بچوں کی وہ صورت دیکھ لی یا امی جان کی صورت دیکھ لی، اب کس کو دیکھے گا اٹھنے کے بعد؟ یہ تو غور کرے. اب جب وہ کوئی نقصان ہوا تو وہاں پہ فوراً الزام دھر دیا، میں نے پتہ نہیں کس کا. ویسے عموماً میں صحیح بتاؤں، آدمی اٹھ کے پہلے اپنا ہی منہ دیکھتا ہے. جیسے آپ اٹھتے ہیں تو عموماً باتھ روم کے اندر شیشہ ہوتا ہے تقریباً، تو یا تو الارم کا منہ دیکھا تھا یا پھر جا کر آئینے میں اپنا منہ دیکھا تھا شیشے میں بے دھلا سا، ٹھیک ہے، بال بکھرے ہوئے تھے، منہ عجیب و غریب سا بنا ہوا تھا، وہ آپ نے اپنا منہ دیکھا تھا. تو آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اگر اپنا منہ بھی دیکھا نا تو آپ بھی منحوس نہیں ہو، نہ آپ کا منہ منحوس ہے نہ آپ منحوس ہو. تو یہ بھی کبھی آپ نے بولا ہے یار صبح اٹھتے اپنا منہ دیکھا اس لیے ایسا ہو گیا؟ ساری دنیا میں ہزاروں منحوس ہیں الا واحد، خالی آپ کیسے وہ سب منحوس ہو گئے؟ یار ایسا تو نہیں کرو یار، آگے بڑھیں آپ. اس میں یہ کہ وہ نحوست کا خوف اپنے دل میں بٹھایا ہوئے. پہلے اتنے سارے خوف ہوتے ہیں انسان کو، کبھی وہ بے روزگاری کا خوف، کبھی تنگ دستی کا خوف. اب ایک نحوست کا بھی خوف جما لیں گے. یہ زیادہ تر آتا ہے کہ جب ناکامیاں پیدر پہ ہوتی ہیں نا، اب بے روزگاری ہے، اب کسی کو نوکری نہیں مل رہی مسلسل، تو اس کا ذہن کھائے نہ کھائے اسی طرف جاتا ہے کہ یار یہ چیز تو نہیں ہے، یہ نحوست تو نہیں ہوگی، کسی نے کالا جادو تو نہیں کر دیا، وہی کافی کر کالا ہے، نہ سفید نہ پیلا. جب اٹھ کر روزانہ وہ دیکھے گا نا اخبار میں میرا ستارہ کیا بول رہا ہے آج، صحیح ہے، میرا آج کا دن کیا بول رہا ہے، میں مطلب کہ فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. اب وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج یوں کرنا، لوگوں سے محتاط رہنا. اب وہ روڈ پہ چلتے چلتے کوئی ٹکرا بھی گیا نا غلطی سے، بولے گا یار یہ میرا آج اکبر یہ محتاط ہے نا، یہ لگتا ہے میرا، فوراً ادھر ہاتھ پر مارے گا، یار کچھ چلا تو نہیں گیا ہے.
وہ سب بچے بچا کے چلے گا. اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ پر بھروسہ کریں. ماشاءاللہ. جو تقدیر میں وہی ہونا ہے. یہ جو ستاروں کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جزیہ بھی موجود ہے. سوال کیا گیا کہ کواکب فلکی یعنی آسمانی ستاروں کے اثرات سعد اور نحس یعنی اچھے اور برے, اس پر عقیدت یعنی بھروسہ رکھنا کیسا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مطیع جو فرما بردار مسلمان ہے اس پر کوئی چیز نحس منحوس ہے ہی نہیں, اور کافروں کے لیے کوئی چیز سعد یعنی برکت والی ہے ہی نہیں. اے مسلمانوں, ارے جھومو جھومو. پھر فرما دی, پھر سنائی اعلیٰ حضرت نے مومنوں کے لیے کیا فرمایا. مسلمان مطیع یعنی اطاعت گزار مسلمان پر کوئی چیز نحس نہیں ہے یعنی منحوس نہیں, اور کافر کے لیے کچھ سعد یعنی اچھا نہیں ہے. اور مسلمان عاصی اگر ہو, نافرمان ہو یعنی گناہ گار ہو, تو اس کے لیے اس کا اسلام ہی سعد یعنی نیک بختی ہے. آئے خلاص. ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے. ماشاءاللہ. کسی بھی چیز کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا, ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا شگون, شگون, کہ اچھا یا برا سمجھا اچھا برا. کسی بھی چیز کو. اب اس کو اگر برا سمجھا تو یہ بات شگونی, اور اگر اچھا سمجھا تو اس کی اجازت ملتی ہے اسلام میں, بلکہ یہ موجود بھی ہے. مستحب قرار دیا گیا جی جی, اچھے شگون کو. اچھے شگون کی اجازت بھی ہے اور روایتیں بھی موجود ہیں. تو برا شگون اس کی نفی کی گئی. شگون کے معنی ہے فعال لینا, یعنی کسی چیز, شخص, عمل, آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا. یہ شگون یہ ہے ایک جامع لفظ. پھر اسی میں مطلب کہ وہ اس کو بدشگونی کو نحوست کی طرف لے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ. کال سنائیے. یہ ہو گیا نا. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں, سید حسین علی عطائی. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مہینہ منحوس ہے, اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے. اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب میرا نام غلام طاہا ہے اور میں باب المدینہ کراچی کا رہنے والا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی نئی چیز یا نئی گاڑی لے اور گاڑی میں یہ پہلی مرتبہ اس کا دوست یا کوئی بیٹھتا ہے اور گاڑی راستے میں جاتے ہوئے رک جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, تو گاڑی کا مالک یہ سوچنے لگتا ہے کہ آج تک تو گاڑی خراب نہیں ہوئی, یہ فلاں شخص منحوس ہوگا اس وجہ سے گاڑی خراب ہوئی. تو کیا واقعی کچھ لوگ منحوس ہوتے ہیں؟ اس بارے میں ہمیں آگاہی عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کال دیجیے. بعض اوقات بندہ گھر سے اسی کام کے لیے نکلتا ہے, راستے میں کالی بلی دیکھتا ہے, دل میں سوچتا ہے کہ واپس جاؤں, لیکن وہ گھر واپس نہیں جاتا, اسی کام پر چلا جاتا ہے. راستے میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ ساری نحوست ہی کالی بلی کی وجہ سے آئی ہے. کیا بلی کے اس طرح راستہ کاٹنا منحوس ہوتا ہے؟ اچھا میرے کو یہ خیال آیا ابھی, وسا کہ تو وہ یہ کام کے لیے جا رہا ہے, راستے میں کالی بلی آ گئی, اب بولے گھر جاؤں واپس. یہ گھر جائے گا پھر کالی بلی آئی تو گھر جاتے ہوئے اب کدھر جائے گا, یہ ادھر ہی بیٹھ جائے گا. جو آصف میں نے بات کی نا, جب واپسی گیا پھر کالی بلی آ گئی تو اب کیا کرے گا, یہ وہ گھومتا رہے گا بیچارہ کالی بلیوں کے درمیان. تو گلی میں بولا کالی بلی کیوں ہے؟ مطلب وہی کہ یہ اپنے ہاتھوں کا کیا, اب اس کا علاج بھی تو خود ہی کرنا پڑے گا ان کو. چلے دوسری کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاج صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض اوقات بلی گھر میں آتی ہے اور عجیب عجیب آوازیں نکالتی ہے, تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو مار کے بھگا دیں یا اس کو بھگا دیں. یہ اس لیے ایسا کرتی ہے کہ یہ کسی کے مرنے کا وہ ہوتا ہے یا یہ نحوست ہوتی ہے, اس لیے اس کو بھگا دیں. تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے, کیا ایسا کرنا درست ہے یا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلی کا رول بہت امپورٹنٹ ہو, جیسے وہ عاملوں کے یہاں وہ کالا بکرا ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ ادھر کوئی بلی کا کام ہے, چلو دوسری کال لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عارف ہے اور میں باب المدینہ کراچی میں رہتا ہوں. حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلی کو گھر میں نہیں پالنا چاہیے کہ وہ منحوس ہے, گھر والوں کے مرنے کے لیے بد دعائیں کرتی ہے, اس طرح کہنا کیسا؟
हाजी साहब, कुछ लोग कहते हैं कि बिल्ली को नहीं पालना चाहिए इसलिए कि ये जो है मालकान की दुश्मन होती है। वो इस तरह के जब मालकान खाना खा रहे होते हैं तो ये पास आके बैठ जाती है, और लोगों में ये मशहूर है कि वो कहती हैं कि वो सोचती है कि ये अंधे हो जाएं और ये खाना मैं खा लूं। तो इस तरह कहना कैसा रहनुमाई फरमाते? ये आवाम है, बिल्कुल ठीक है, ये आवाम। और दीजिए। मैं इसका एक और वर्जन दूं इसी क्वेश्चन का। हाँ दे। वो ये भी है कि बिल्ली दुआ करती है कि मेरे मालिक मरे तो मैं दुआ करती है, मेरे मालिकान मरे तो मुझे खाना मिले, मैं खाऊं। और कुत्ता ये दुआ करता है कि जो है ना वो मेरे मालिक को और मिले तो मैं खाऊं। ये जी हाँ, मेरे गांव के अंदर ये जो है मतलब मेरे मालिक को और मिले, वो भी बोटी मिले जिसमें हड्डी लगी हुई हो। ये उनकी बस एक बोटी भले मालिक खा, हड्डी मेरे को दे जाए। बोटी खाता है, कुत्ता बोटी भी खाया जाता है। हाँ, कुत्ता है कुत्ता तो कुत्ता है, जो खाए। आगे बढ़े। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वजाहत रज़ा अफ्तारी बाबुल मदीना से अर्ज कर रहा हूँ। आज साहब की बारगाह में सवाल है कि अगर किसी का कोई काम नहीं हो रहा होता या किसी वजह से रुक जाता है तो वो कहता है कि आज फला मनहूस आदमी का सामना हुआ है जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो रहा। इस तरह कहना कैसा? बराए करम इसकी वजाहत फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। देखिए, ये ज़्यादातर तो आज बेचारी बिल्ली की कुछ अजीब व गरीब हालत हो गई है। ऐसा नहीं करो यार, बिल्ली ने क्या बिगाड़ा आपका यार? और बिल्ली क्यों मुख्तलिफ, बिल्ली के मखसूस आवाज़ है, बिल्ली को इधर तो 50 आवाज़ थोड़ी निकालती है। शायद वो ये कि कभी वो रोने की जैसे अजीब थोड़ी से हट के जो आवाज़ वो निकालती है ना वो। अब इनसे ये मतलब पूछा जाए कि घर में कभी किसी बच्चे ने हट के आवाज़ नहीं निकाली? जब वो रोता है और गुर्राता है गुस्से में, जब उसको चीज़ दूध वगैरह तो उसमें भी आता है ना कि भैया बच्चा कुछ आज इसकी देखो आवाज़ में थोड़ी तब्दीली, इसको जीन आ गया है, कुछ करवा दिया, इसको भूत आ गया है, इसको कोई जादू हो गया है। तो जब बच्चा भी इधर उधर की आवाज़ निकालता है तो भी 4 ख्याल आ जाते हैं। मसला ये कि यार हमारे दिमाग के अंदर कोई अजीब व गरीब किस्म का कोई वायरस आ गया है, इसका कोई एंटी वायरस सॉफ्टवेयर हो ना। अब यही हमारा सिलसिला जो है ना, ये इसका एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है, ये हम आपको दे रहे हैं। आप अपना दिमाग बिल्कुल खोल के रखें, इंशाल्लाह इसकी इंस्टॉलेशन होगी और इसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको इंस्टॉल करें। लेकिन इसका एक्टिवेट बटन आपके हाथ में, इसको ये एक्टिवेट आप ही कर सकेंगे। अगर ये इंशाल्लाह ये आज का सिलसिला जो इसको आप एंटी वायरस सॉफ्टवेयर ले लीजिए जो नहुसत के ख़िलाफ़ है, बदशुकूनी और बदफाली के ख़िलाफ़ है, अगर आप इसको अपने दिमाग और दिल के अंदर अगर आप इसको बसा लेना तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मतलब बहुत सारी चीज़ों से बचा लेगा। एक कॉल इसमें सर जो चली ना, वो मेरे दिन में आ रही थी कि रास्ते में वो काली बिल्ली देखी और देखने के बाद जो है वो आया कि अब कुछ हो ना जाए। आगे गए तो वाकई कुछ हो गया ना, मतलब कोई भी जो है वो मुसीबत आ गई, कोई भी मसाला आ गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक जगह पर एक जुज़िया इस तरह का जिक्र फरमाया कि इन्ना मिन अकबरी असबाबिल इसाबती अल-इहाम, कि मुसीबत आने के जो बहुत बड़े असबाब हैं उनमें से एक वहम भी है। इसी तरह एक जगह आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह से सवाल हुआ तो इस तरह जो है वो मैं किसी जगह गया और ये जो है वो हुआ और इस तरह मुझे नुकसान वाकई हो गया जो मैंने सोचा था। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने उस पर भी जो फरमाया उसका ख़ुलासा ये है कि वो नुकसान तुम्हारे उसकी वजह से नहीं था बल्कि तुम्हारे अपने जहन का इख्तिरा था कि जहन के अंदर जो वहम बंदा डालता है वो वहम उसकी शक्ल में बनकर उसको आगे नुकसान भी दे पाता है। बाद वक़्त बंदा जो है वो जहन बनाता है मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, बीमारी ना होने के बावजूद भी उसका जो वहम है उसको उस बीमारी में डाल देता है। मैं डिप्रेशन का मरीज़ हूँ डिप्रेशन का मरीज़ हूँ, तो ये वहम उसको डिप्रेशन का मरीज़ बना देगा। तो अब ये रास्ते में काली बिल्ली ने अगर रास्ता काटा ना, एक तो ये तसव्वुर कि मुझे नुकसान नहीं देगा, बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है ना, और एक दूसरा वो तसव्वुर कि मुझे नुकसान हो सकता है इसमें। अब जो है ना वो कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, तो ये जो कुछ होगा आपके जहन में ना ये आपको कुछ कर देगा। तो आप काली बिल्ली रास्ता काटे या काला कुत्ता काटे या कोई भी चीज़ रास्ता काटे, हाँ भैंस तो काली उमूमन होती है, तो कोई भी रास्ता काटे तो ये जो तसव्वुर है कि अब मेरे साथ ये होने वाला है, तो ये ना जहन में रखें वही होना है जो आपकी तकदीर में लिखा है। तो जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर वहम डालेंगे, जितना ज़्यादा वो वहम का सिलसिला रखेंगे,
یہ نقصان پھر آپ کو آپ کا وہم دے رہا ہوگا، نہ وہ بلی کا راستہ کاٹنا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ منحوس ہے، تو اس کے متعلق میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ یہ سخت دل آزاری ہے، یعنی کسی شخص کو منحوس کہنا یہ سخت دل آزاری ہے۔ اور امیر سنت نے توجہ دلائی ہے کہ مطلقاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی شے منحوس نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہے وہ قرآن پاک کی آیت کے اندر بھی ہے، یعنی قرآن پاک کی آیات کے اندر بعض جگہ کفار پر جو عذاب نازل ہوئے نا، تو یوم نحسن، یعنی ان کے حق میں وہ دن جو ہے وہ نحوست والے تھے، قرآن پاک کے اندر بھی ہے ان الفاظ کے ساتھ، مطلقاً نہیں کہا جا سکتا۔ جی اسی طرح وہ جو آیا بدھ کے بارے میں آیا کہ آخر اربع، یہ جو یہ سفر کے جو آخری بدھ ہے یہ یوم نحس مستمر، یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اس کا سلسلہ رہا ہے نحوست والا۔ پھر وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدشگونی اور نحوست میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا۔ جی بدشگونی بری فعال لینا، ہاں بدشگونی برے فعال لینا، لیکن نحوست کا تصور ہمیں ملے گا۔ یہ ابھی وہ گزشتہ جو مذاکرے کے اندر جہاں پر تذکرہ کیا نا، اس پر ہوا نا اپنے وہ فسد، ہاں اس پر بھی امیر اسود نے کافی بندی پھول دیے۔ تو بات یہی ہے کہ نحوست اور بدشگونی ان دونوں کو مختلف جہتوں سے دیکھنا پڑے گا۔ یہ وجہ سے کفار کے حق میں ان کا کفر ہی جو ہے وہ جو ہے یہ ان کے حق میں نحوست ہے، اور یعنی کسی فرد واحد مسلمان کے بارے میں اب یہ کہ جیسے انہوں نے بھی سوال کیا کہ فلاں شخص میرے ساتھ بیٹھ گیا اور میری گاڑی کا یہ ہو گیا تو یار یہ منحوس ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ تم نے اس کو منحوس بولا تو اب اس کی دل آزاری تو ہوگی نا۔ اب دل آزاری ہوئی تو وہ جو دل آزاری کے متعلق جو اب جو اس کی جو روایتیں بیان کی جائیں گی، تو جیسے کہ ایک روایت میں کہ جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، اب جو یہ جو مختلف لوگوں کو جو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر غور کر لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ جو اس میں نہیں پائی جاتی، یعنی کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے۔ تو بڑی مطلب کہ اس میں دل آزاری سے تو بچنا پڑے گا۔ آپ کسی کو یوں بولو گے کہ یار یہ منحوس آدمی ہے، یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہوا، یہ تمہاری اس کی وجہ سے ہوا، یا تمہاری اس کی وجہ سے ہوا، تو یہ تو بالکل نامناسب ترین، اور بلکہ بعض کئی صورتوں میں تو شاید یہ گناہوں بھری گفتگو ہو جائے گی۔ دل آزاری بھی دل آزاری ہے نا، دل آزاری ہے، اور اس کے اوپر پتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر تہمت بھی باندھ رہے ہو آپ، تو تہمت لگائے نا آپ کو کہتے ہیں یہ کیسے مطلب کہ ترکیب آپ نے گھر میں جیسے نیا فرد آتا ہے وہ شادی کے بعد، اس میں بھی وہ بات اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، تو ایسا ہرگز نہ کہا جائے۔ بلی کا تو ہو گیا نا، یہ بلیوں والا تصور اس کو براہ کرم ذہن سے نکال دیجئے۔ یہ مالکان کی دشمن اس ہوتی کو ہے، مطلب بدشگونی کے طور پر لینا کہ بلی نے یوں کہا تو یوں ہو گیا، بلی یوں گزری تو یوں ہو گیا، بلی نے یہ آواز نکالی تو یوں ہو گیا، بلی نے یوں دیکھا تو یوں ہو گیا۔ اب بلی گور کے دیکھے گی تو آپ بولو گے کہ یہ لگتا ہے میرے کو کیوں گور کے دیکھ رہی ہے، بلی ہے کہ جی نے کیا ہے۔ کویشچن تو یہ بھی کہ ڈی کوڈنگ کا عمل یہ ہم سیکھتے کیسے؟ ہمیں کیسے پتا بلی یہ سوچ رہی ہے، بلی یہ کر رہی ہے؟ ایسا کون سا علم آ گیا ہمارے پاس؟ بلی ہم سوچ رہے ہیں کہ بلی یہ سوچ رہی ہوگی، بلی نہیں، بلی کا بلی کو سوچے گی یار، اس کے اور کتنے کام ہوتے ہوں۔ تو تب آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے بارے میں سوچ رہی ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ تو بعض اوقات نہیں، بعض اوقات طبیعت ہوتی ہے، ارے وہ یوں سوچ رہا ہوگا تو یعنی کسی اور کے پیٹ کا گڑ گڑ آپ اپنے پیٹ میں محسوس کر رہے ہو۔ ارے بھائی آپ اپنے وہ کام سے کام رکھیں، اور اس طرف سے توجہ ہٹا دیجئے، اس طرف سے مطلقاً براہ کرم توجہ ہٹا دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے، توکل پانے، یعنی توکل یہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے، اسباب کو بروئے کار لا کر، یعنی اسباب کا استعمال، اسباب کو بروئے کار لا کر نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینے کو توکل کہا جاتا ہے۔ یہ توکل کی مختلف تعریفیں
ان میں یہ بھی ایک بہت مجموع ایک جامع تعریف کہلاتی ہے کہ توکل یہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے. اسباب کو بروئے کار لا کر اسباب کا استعمال کریں, گیٹ کو تالا لگائیں, اللہ پر بھروسہ کریں, شٹر بند کر کے تالا لگائیں, اللہ پر بھروسہ کریں. اگر جان کو خطرہ ہے تو جان کی حفاظت یہ لازمی ہے, تو حارسوں کا یا جو بھی سیکیورٹی کا جو بھی ایک نظام ہے اس کو بروئے کار لائیں, استعمال میں لائیں, اور اللہ پر بھروسہ کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ حفاظت ہی حفاظت ہے, اور تقدیر غالب ہوئی, اور بالفرض کہ اگر جانا ہی ہے تو جانا ہی جانا ہے. تو یوں اسباب, اب بعض لوگ اس پر بھی تھوڑا بہت کلام کرتے ہیں نا کہ یہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں نا کہ یار یہ کیا بات ہوئی, تو اللہ پر بھروسہ کرو. یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا بھی تصور, یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا بھی جو نظریہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض میں کہوں کہ شاید دیر ہوشیار تو غلط نہ ہوگا, معذرت کے ساتھ آپ برا مت مانیے گا. یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ, کوئی بھی عام آدمی بھی ہے, کوئی سیٹ ہے, کوئی پیسے والا ہے, اگر اپنے ساتھ کوئی گن مین یا گارڈ رکھتا ہے تو آپ بولو گے یار اس کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ گارڈ رکھنا یا حارس رکھنا یا اس طرح کے گن مین رکھنا یہ توکل کے خلاف ہو گیا؟ کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تو آپ جب کاری پارک کر کے گئے ہو تو پہلے تو کار کو آپ نے وہ لوک کیا, لوک کرنے کا سیکورٹی بٹن لگایا, اور سارا مطلب اس کے بعد اب بعض کمپنیوں سے تو آپ نے وہ لگایا ہوا ہے, ٹریکر لگایا ہوا ہے کہ میری گاڑی چوری نہ ہو جائے. 10 قسم کے تو آپ نے انتظام کیے ہوئے, تو آپ کو نہیں لگا کہ آپ معاذ اللہ توکل کے خلاف جا رہے ہو؟ نہ اس کو کوئی توکل کے خلاف بولے گا. موٹر سائیکل لیتے ہیں, موٹر سائیکل کا لوک لگاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ چین لوک نکالتے ہیں, چین لوک لگاتے ہیں, چین لگانے کا پھر زور سے کھینچتے بھی ہیں کہ میرا چین لوک صحیح لگا ہے کہ نہیں لگا. یہ اپنا ہینڈل لوک لگاتے, ہینڈل لوک لگا کے بھی ہلاتے ہیں کہ صحیح لگا یا نہیں لگا. اتنی احتیاطی آپ کرو, مگر آپ کا شمار متوکلین میں ہو کہ موٹر سائیکل کی حفاظت کرنی ہے تو 4 لوک لگا کے کرو, گھر کی حفاظت کرنی ہے تو 4 لوک, لوہے کا دروازہ اور اس کے اوپر بھی ایک اور نیچے ایک دروازہ, سارے دروازے لگا, پھر اندر میں چوکیدار کو بھی کھڑا کرو, اور اس کے بعد سیکیورٹی کیمرے بھی لگا دو, اس کے بعد ویڈیو کیمرے بھی لگا دو, سب کچھ لگا دیں تو آپ متوکلین میں شمار کیے جائیں, آپ کا توکل سب سے اعلیٰ ہو. اور اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے اور کوئی اس طرح اگر اپنی حفاظت کے لیے کوئی انتظام کرتا ہے تو معاذ اللہ اس کی دل آزاری آپ یہ کہہ کر کریں گے کہ یار اس کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اللہ پر بھروسے کے خلاف معاذ اللہ یا اللہ کے بھروسے کے منافی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اونٹ کی رسی باندھو پھر اللہ پر توکل کرو, یہ تو مضامین موجود ہیں. جی جی. تو توکل یہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. توکل اللہ پر بھروسہ یہ اسباب کو ترک کر دینے کا نام نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ کرے پھر کہے کہ یوں نہیں, دروازہ کھلا رکھ کر یہ کہ یوں نہیں. یہ تو بعض تو تدبیر تو کرنی پڑتی ہے نا انسان کو. بے منڈیر کی چھت پر سونے کا منع کیا, جو بے منڈیر کی چھت پہ سویا اگر گرا تو وہ کسی کو ملا بندھا کرے گا, اس کا اپنا قصور تھا. تو بعض چیزیں وہ اپنے ہاتھوں کی ہوئی ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حقیقی معنوں میں توکل عطا فرمائے. اللہ پر ہمیں واقعی بھروسہ ہونا چاہیے اور درست بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے, وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تک تمہارا گمان بھی نہیں جاتا. تو یوں اللہ تعالیٰ پر اعتماد, بھروسہ, توکل ہو. ویسے بھی اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے تو کریں گے کس کے اوپر یار؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ یوں ہو جاتا ہے, ان تمام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بدشگونی, بدفعالی کو ایک طرف رکھیے, اور یوں مطلب کہ ہر ایک شے کو نحوست پر لے کے جانا یہ بھی درست نہیں ہوتا. جی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں بھائی صاحب یہ آپ نے جو اسباب کے حوالے سے ماشاءاللہ یعنی کچھ ایشوز کو ڈسکس کیا تھا, جو یعنی جو یہ نحوست کے کانسیپٹ کو جو ذہنوں کے اندر پروان چڑھا دیتا ہے, تو اس میں ایک میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا. ایک تو طرف تو آپ نے اشارہ فرمایا تھا, میں چاہوں گا اس کو آپ مزید فردر ایکسپلور کریں. جہالت کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ اس وجہ سے جو ہے یہ بھی کانسیپٹ نحوست کا یہ ذہن میں آ جاتا ہے. دوسرا پھر میں ذہن میں ایک یہ بھی آ رہا تھا کہ یہ تقلیدی انداز سے منتقل ہوتا ہے, شاید کہنا درست ہوگا, جنریشن ٹو جنریشن, کہ اگر کسی کے والدین جو ہیں ان کے وہاں یہ ہے کہ جی کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ منحوس ہے, الو کی آواز آ جانا یہ منحوس ہے,
اور اس طرح کی جو اور ایشوز ہیں کہ کسی جا رہے تھے کسی شخص نے جو ہے وہ پیچھے سے آواز دے دی تو اب یہ کام نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ بدشگونی کے اور اس طرح کے جو کانسیپٹس ہیں، اس کے اسباب میں شاید یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا اطراف کا ماحول جو اس طرح کا ہوتا ہو تو ہم اثر لے لیتے ہوں گے اور پھر ذہن میں پالتے پوستے پروان چڑھاتے رہتے ہیں. علم ملتا نہیں ہے، کوئی ایسا آتا نہیں ہے کہ جو ایسے مدنی پھول دے دل روشن ہو جائے. یہ کتاب دیکھیں، یہ کتاب ہے نا، جی میں سمجھتا اس کتاب کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے. بعض قوموں میں، بعض ممالک میں اور بعض خاندانوں میں اس طرح کے توہمات قسم کی چیزیں، بہت وہم اور بدشگونی کے متعلق ان کی بہت زیادہ جیسے کہ ذہنی تربیت جیسے ہوئی، منفی تربیت ہے یہ ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ہر چیز کو اس طرح لینے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ اتریں گے تو پارکنگ میں بھی ان کو کوئی بدشگونی نظر آ جائے گی، کار سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس کو بدشگونی لے لیں گے، اور وہ مختلف چیزوں کو بدشگونی لے لیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو غور کرنے کے لیے اور اس کے سارے تصورات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے، علماء کی صحبت میں رہا جائے. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے. ماشاءاللہ، مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. البتہ منحوس کے حوالے سے ایک سوال اعلیٰ حضرت سے کیا گیا کہ ایک شخص کے متعلق مشہور ہے کہ اگر صبح کو اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وثوق یعنی اعتماد و بھروسہ ہو، لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی. چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب ہر بار تجربہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ لوگ برابر اس امر یعنی بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے اس کا سامنا ہو جائے تو اپنے مکان پر واپس آ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد یہ معلوم کر کے کہ وہ منحوس سامنے تو نہیں ہے، اپنے کام کے لیے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے؟ کوئی قباحت شرعیہ تو نہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یعنی شریعت میں اس کی کچھ اصل نہیں. لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے، شریعت میں حکم ہے یعنی جب کوئی شگون بد گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو. وہ طریقہ محض غیر مسلموں والا ہے. مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ یہ دعا کریں، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. یعنی اے اللہ عز و جل اے اللہ عز و جل نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پڑھ لے اور اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یوں کسی شخص کے بارے میں منحوس وغیرہ کہنے میں یہ اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کر دی. سوال چلائیے. ویڈیو کال. میں نے سنا لوگوں سے کہ منگل کے دن میں بھی یہ آیا کہ کپڑا نہیں کاٹنا چاہیے، آگے اس کی وضاحت کر دیں آپ کے کیوں نہیں کاٹنا چاہیے، کیا وجہ ہے؟ حضرت آپ سے سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے دلہن کوئی شادی کر کے آتی ہے تو اس کی ساس یا اس کی ماں کہتی ہے کہ نحوست آ گئی ہمارے گھر میں، اس سے آنے سے ہمیں یہ پریشانی آ گئی ہیں، اس سے آنے سے یہ پریشانی، اس کی وجہ فرمانا کہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم دکان بند کر کے نکلتے ہیں، جیسے کوئی گاہک نہیں آیا، کسٹمر نہیں آیا، پھر اس کے بعد ہم جیسے کہتے ہیں کہ آج کا دن بہت منحوس رہا ہے، یہ کہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور اس کے جو ہمیں بتائیں، اصلاح کریں. جیسے دوسرے بھی دکاندار ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آج کا دن یار بہت منحوس رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے طالب علم دوست فرماتے ہیں کہ بھئی آج میں نے اس کی شکل دیکھ لی یا اس کے ساتھ میں مل لیا
تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسے ہم منحوس سمجھتے ہیں یا پھر اس کی شکل دیکھنے سے ہمارا دن خراب گزرے گا. بہت سارے لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں, بہت سارے لوگ برا سمجھتے ہیں, معاشرے میں اسے سمجھاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں اور شریعت کی تعلیمات میں کیا فرماتے ہیں؟ میرا سوال یہ تھا کہ سر ہم لوگ کبھی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی دوست آ کے بیٹھ جاتا ہے, بولتا ہے کہ یار تم منحوس لگ رہے ہیں, یعنی کہ ہماری چہرے سے منحوس پن ٹپک رہا ہے, برابر والے سے نمک مانگنا, اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے, اور یہ اس کے کتنے یہ باتیں اثر کرتی ہیں ہماری زندگی میں؟ گھر سے نکلتے کوئی میٹھی چیز کھا لیں تو کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں. یہ کس زمرے میں آتی ہیں؟ آیا اسلام میں جو ہے نا یہ چیزیں ہیں یا ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے جو ہے نا جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے؟ میرا سوال منحوس کون سے پہلے کیا ہے, بذات خود نحوست ہے کیا چیز؟ صبح صبح جیسے کہ دکان پہ کوئی آ گیا اسے کچھ منحوس کہنا, یا جیسے ایسے کہنا کہ کہاں آ گیا بگڑی نہیں ہوگی, تو یہ کیا ٹھیک ہے کہنا کسی کو؟ ایک ساتھ بوچھار ہو گئی ہے, وہ معال یہی ایک ہی ہے مطلب ہے خلاصہ ایک ہی ہے تقریباً چیزوں کا. لیکن ایک وہ کھیر کھا کر میٹھی چیز کھا کر گھر سے نکلے تو اچھا فال تو اس کو لیا جائے گا. اچھی فال لینے کی اچھی فال اجازت ہے حدیث مبارک. عید کے دنوں میں جو ہے نا وہ اچھے فال کے لیے نا, اس پہ جو میٹھی عید کے لیے کہ میٹھی چیز کھا کر نکلے, اس کو اچھا فال کہا گیا ہے. اچھا فال تو مجھے معلوم, لیکن یہ روایت میں مطلب روایتوں میں ملتا ہے کہ میٹھی چیز. اور جب بقرہ عید ہو تو پہلے وہ اب قربانی کے گوشت, اپنا جو قربانی گوشت ہے وہ کھائے, اس کو ایک اچھا کہا گیا. اس طرح کی چیزیں یہ اچھائی میں تو لی گئی ہیں, مگر یہ کتنا عجیب لگا ہے نا. ابھی جیسے نے سوال کیا تھا تو جھٹکا لگا, ابے منحوس, ایک تو لفظ ہی ایسا عجیب ہے, اس کو لفظ کو بھی کیا منحوس بولو کیا بولو, نہیں یار واقعی بہت غلط لفظ ہے یہ. بھائی صاحب یہ بعض گیدرنگز میں اس طرح کا یعنی بے تکلفی کی یہ نشانی سمجھا جاتا ہے. منحوس تو کیا کر رہا ہے یہاں, کیا ہے کہاں گھوم رہا ہے, اس طرح سے کر کے طرز تکلم یہ اسٹائل ہوتا ہے. ہم جس کو کہہ رہے ہیں اگر ہمیں کوئی کہے تو ہمیں کیسا لگے گا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو, اور اس کے لیے وہی چیز ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. تو اسی سے ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ اس کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. منحوس عام طور پہ یہ کہ برے انداز میں ہی اس کو کہا جائے گا. قطع نظر سنجیدگی, ایک مذاق میں بھی یار اگر آپ کسی کو بولو گے نا, عموماً دوستوں مذاق ہوتی ہے نا, اب بولو منحوس. اب یار اسی طرح اگر شوہر اگر بیوی کو بولے منحوس, جب سے تو گھر میں آئی ہے نا یہ ہو رہا ہے, اب اللہ کی پناہ سوچئے یار آپ نے کیا کیا یار. بعض بالکل عجیب قسم کے لوگ بیٹیوں کو منحوس بولتے ہیں, الگ اللہ کی رحمت ہے. اب بہو آئی تو آپ نے منحوس کر دیا, کیا مطلب اس کا؟ آپ خود سوچئے. چلے اس وقت تو آپ مدنی چینل پہ دیکھ اور سن رہے ہیں, آپ کو جھٹکا نہیں لگ رہا؟ اگر آپ کی بیوی آپ کو بول دے تو میں نہیں تم منحوس ہو. عموماً عورتوں سے شاید یہ تصور نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منحوس بولیں. زبان ان کی بھی بہت بڑی ہوتی ہے, یہ بولنے پر آوے تو بہت کچھ بول دیں, لیکن عموماً مرد اس معاملے میں شاید زیادہ بے باک ہے کہ وہ اپنی بچوں کی امی کو منحوس کہنے میں اس کو ایسا لگ جاتا ہے کہ منحوس بعد اوقات تکیہ کلام ہو جاتا ہوگا اس کا, جیسے شاگرد استادوں کو بعد اوقات بول رہا ہو منحوس. تو یوں آپ سوچئے کہ اگر یہ جملہ, یہ جو لفظ ہے منحوس, یہ اگر کوئی آپ کو بولے تو آپ پر کیا بیتے گی. تو جب آپ کو یہ جملہ آپ کو چوٹ کرتا ہے تو آپ سوچئے کہ کیسے بنے گی بات. بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو یہ منحوس تو زیادہ بھاری, بے وقوف تو عام طور پہ کہتے ہیں, اس سے بھی منع فرمایا کہ ایک عام مسلمان کو بھی اس انداز سے بے وقوف یا مردود یا اس طرح کے الفاظ نہ کہے. مسلمان کی دل آزاری جو ہے نا یہ بیس ہے نا. اور وہ روایت یاد رکھیں نا کہ جس نے کسی مسلمان کو من آذا مسلمان فقط آذانی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اس کو اپنے مد نظر رکھ کر کسی کو جب منحوس کہنے لگے نا تو پہلے یہ روایت یاد رکھ لیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کہنے سے بچ جائیں گے. تو یہ کسی کو بے وقوف کہنا, اسی طرح جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے وہ جو غیبت والی مثالیں دی ہیں
تو اس کے اندر وائڑا تو لنگڑا تو ٹیڑھا تو یہ اور وہ، اس طرح کے بہت سارے وہ الفاظ جس میں اگلے کے عیب اور اس میں اس کی جو ہے وہ حقیر جاننے کا جو ہے وہ پہلو پایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کی اگر دل آزاری کا سبب بن رہی ہیں جب، تو پھر حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ شگون کے حوالے سے میٹھی چیز کا، تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے مطلقاً ویسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بدفعلی کوئی چیز نہیں اور فعل اچھی چیز ہے. لوگوں نے عرض کی کہ فعل کیا چیز ہے؟ فرمایا اچھا کلمہ جو کسی سے سنے. خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ آپ کسی سے یا راشد یا نجیح سنیں. یا راشد سے مراد یہ کہ ہے ہدایت یافتہ، یا نجیح یعنی اے کامیاب ہونے والے. اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تو یہ ان کی طرف سے کفار مکہ کی طرف سے نمائندے بن کے آئے تھے. تو جب آپ نے ان کا نام پوچھا تو ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کہ اب تمہارا کام آسان ہو گیا. تو سہیل ان کے نام سے اچھا فعال لیا، سہیل اچھی فعال سہل لینا، سے. تو اس کی شریعت کے اندر ملتی ہے اور یہ مستحب بھی قرار دیا گیا. اس سے جو ہے وہ نام اچھے ہونے کی ترغیب بھی یہاں موجود ہے نا کہ اچھا نام نام ایسے ہونے چاہیے جو اچھے ہوں، اچھا نام رکھنا چاہیے. کسی علاقے کا نام ہے تو وہ اچھا ہو وغیرہ وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہم یہ نہیں سکتے مطلقاً کہ نحوست کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ تو واضح ہو گیا. لیکن نحوست کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ کیسے کہا جائے گا؟ تو یوں مطلب موٹی عقل میں آتا ہے کہ جہاں پر کتابوں میں کسی چیز کو نحوست کے طور پر لیا گیا ہے تو اسی حد تک ہی رہنے دیں، ہم اپنے طور پر پھر اس کے اوپر آگے نہ بڑھیں. یہی مطلب کنکلوژن یہی نکلتا ہے، لب لباب خلاصہ، کہ جہاں پر کتابوں میں کسی چیز کے بارے میں نحوست کے طور پر اس کی طرف کوئی نشاندہی کی گئی ہے تو اس کو اسی حد تک رہنے دیں. ہم کسی کے منحوس ہونے یا نہ ہونے پر کوئی کلام یا فیصلہ کرنے کے لیے نہ بیٹھے کہ اس میں ہمارے مطلب کہ خود پھنس جانے کا اندیشہ. البتہ بدشگونی بدفعالی وغیرہ یہ تو مطلقاً اس کی کوئی اوقات یا حیثیت ہے ہی نہیں. بس وہ تو کر لو جب تو آپ کو کسی ایسی چیز کی رکاوٹ لگے نا کہ اس کی وجہ سے یہ چیز ہو گئی ہے تو کر لیجئے. تاثرات بھی ہیں. اچھا جو بھی چلا ہے. تاثرات. میرا کوشچن آپ سے یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کسی سے کہ منگل والے دن کسی بھی کپڑے کو کاٹنا نہیں چاہیے، تو اس کوشچن کا آنسر بھی دے دیں. اس کے علاوہ جو مدنی مکالمہ چل رہا ہے بہت اچھی بات ہے کہ اس میں مختلف ٹاپک رکھے جاتے ہیں، اور ٹاپک رکھے جاتے ہیں تو اس پر انسان بات بھی کرتا ہے، اپنی ویوز بھی دیتا ہے، اور سننے والوں کو بھی اس سے یقیناً فائدے ہوتے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھے انداز میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید ایسے ایسے ٹاپک رکھیں آپ اپنی اس چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں کہ دنیا میں بہت ساری بیماریاں بھی ہیں، اور ان بیماریوں کا علاج قرآن کے ذریعے بھی ہے، حدیثوں کے ذریعے بھی ہے، اور اس کی میڈیسنز بھی ہیں، ان کے لیے فارمولے طریقے بھی ہیں. تو ہماری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی ایک پروگرام رکھیں آپ، تاکہ اس میں مختلف ڈاکٹرز کو بلائیں، ایکسپرٹس کو بلائیں، تاکہ وہ اس بیماری کو کس طرح ڈائگنوز کر سکتے ہیں، اور پھر ڈائگنوز کرنے کے بعد اس کو ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے، تاکہ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں اویئرنیس ہو. اگر ہمیں علم ہمارا اچھا ہوگا، ہمیں ہماری تعلیم اچھی ہوگی، ہم کتابیں پڑھتے ہوں گے، تو یقیناً ہم اس لفظ منوسیت جس کو ہم کسی پر بھی تھوپ کر، کسی پر بھی الزام لگا کر اس کو ہم مختلف اس القابات سے یہ منوس ہے، تو اس طرح کسی کی دلآزاری بھی نہ کریں ہم. اور یہ میرے خیال میں مناسب بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر کسی کے لیے فیصلہ کر لیں، ہم خود منصف بن جائیں، ہم خود جج بن جائیں، ہم خود استاد بن جائیں، ہم کسی چیز کا فیصلہ کر لیں کہ یہ منوس ہے. نہیں، اگر کوئی منوس ہے یا اسلام میں اس چیز کا کوئی ایک کانسیپٹ ہے جو کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہے، تو اس کو بھی ڈیفائن کر دیجیے گا کہ آخر منوس کون ہے، کون لوگ ہوتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں. بلی گزر گئی، شیشہ ٹوٹ گیا، یہ دین کے اندر ہے نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. دماغ کا فیل ہے کہ بلی گزر گئی صاحب، یا اور کسی نے یہ کر دیا، کسی نے یوں کر دیا. اپنے دل سے دیکھے بندہ.
منگل کے بارے میں بار بار سوال آ رہا ہے، تو جب ایک کتاب مرتب کی جا رہی تھی دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں سے بھی مشورہ ہوا اس حوالے سے، تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جن کاموں سے روکا ہے بزرگان دین نے اس کی وجہ بدشگونی نہیں ہے، بلکہ ان کی حکمتیں وہی سمجھتے ہیں۔ تو اس سے بدشگونی پہ دلیل نہ پکڑی جائے کہ چونکہ منگل کے دن منع کیا ہے تو اب منگل کے دن یہ چونکہ یہ کام کرنا منحوس ہو گیا یا بدشگونی اس سے لی جائے، تو وہ جو حکمتیں ہیں وہی جانتے ہیں جنہوں نے منع کیا ہے، تو اس سے بدشگونی پہ دلیل عمل کر لینا چاہیے بزرگوں کے اقوال، عمل تو بالکل عمل کرنا چاہیے۔ منگل کے دن کپڑا کاٹنے سے بچیں کہ منگل کے دن جو کپڑا کٹے اس کے ڈوب جانے یا جل جانے کا اندیشہ ہے، تو یوں احتیاط کرنے میں حرج نہیں ہے۔ جیسا مجھے ناخن کاٹنے سے بدھ کے روز کے لیے منع کیا جی، برس کا وہ اندیشہ ہے، برس کا اندیشہ ہے بالکل، حدیث میں اس کا تو تذکرہ ہے۔ تو اس طرح مجھے وہ بھی یاد آ رہا تھا بچپن میں نا، بلکہ اب بھی باتوں کو سنتے ہیں، یہ بعضوں کو نا عادت ہوتی ہے کہ کوئی ایسی انوکھی جو کسی نے سنی بات نا وہ کریں، بالکل وہ نمنتا ہوتا ہے نا، اس طرح کی بات کریں۔ اب وہ بتائیں گے یار پتہ ہے کیا ہوا تھا اس دن ان کے گھر پہ نا کتا جو نا اس طرح رو رہا تھا۔ اچھا ہاں، میں سمجھ گیا تھا آج ان کے گھر پہ کوئی مرنے والا ہے، اور پھر اسی دن کوئی مر بھی گیا تھا۔ کتا رویا ہو یا نہ رویا ہو تو ضروری نہیں کہ رویا، لیکن ایک ہوتا نا نمنتا ہو، میں نے دیکھا تھا نا ان کے گھر پہ جو نا وہ بلی یوں کر رہی تھی، یہ لگے ہوئے ہوں گے نا۔ اچھا وہ بعضوں کا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ بات صرف بنانے کی کر رہا ہے نا۔ اچھا اب ہارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بنانے کے لیے کر رہا ہے یا واقعی ایسا ہے، وہ سنے گا ہاں یار واقعی یار کتا بولے نا تو پھر گئے کام سے نا، بلی گھر میں بولی پھر گئے کام سے، کالی بلی یار میں جا رہا تھا اور میں بالکل صحیح جا رہا تھا، گاڑی بھی بالکل صحیح تھی، رش بھی نہیں تھا یار، ایک دم کالی بلی نے رستہ کاٹا یار، خود بخود بریک فیل ہو گئی یار، جہاں گیا سگنل ملا جہاں گیا سگنل ملا۔ اب جہاں جائے سگنل ملا تو یہ بلی کا قصور ہے، بلی کا قصور، یہ اس کا منہ دیکھا تھا تو وہ منہ تو لال تھوڑی تھا اس کا یار کہ تم ہر جگہ پر سگنل مل رہا تھا، لال بھی ہوتا تو کیا تھا۔ تو یہ طرح طرح کے وسوسوں میں پڑنے کے بجائے یہ اپنی ڈائریکشن کو پوزیٹیو کریں، اور مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے وہموں میں بدشگونی، بدفعلی اور اس طرح کے نحوست والے میٹر میں پڑھتے ہیں، میرے نزدیک ان کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ پراپر ججمنٹ نہیں کر پاتے، ان کا بہت بڑا نقصان ہے، یعنی پراپر ججمنٹ نہ ہونے کو میں آپ کو سمجھاؤں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کام کرنے کے لیے گئے تو چونکہ آپ کے دماغ کے اندر یا تو کسی کی نحوست پھنسی ہوئی ہے، یا آپ کے دماغ کے اندر کوئی بدشگونی پھنسی ہوئی ہے، یا کوئی بدفعلی پھنسی ہوئی ہے، اب آپ کو کوئی بھی پرابلم کا نقصان یا پریشانی یا مصیبت آئے گی، آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں نے ڈیسیجن کہاں غلط لیا، میرا فیصلہ کہاں غلط تھا، میری انویسٹمنٹ کہاں غلط تھی، میری غلطی کیا تھی، میری خطا کیا تھی، میری ججمنٹ کہاں غلط تھی، میرا پوائنٹ آف ویو کہاں غلط تھا، میرا مطلب کہ جو سلیکشن تھی، انتخاب تھا، میں نے کہاں مار کھائی۔ آپ بالکل اس سے قطع نظر ہو کر آپ بولو گے اس نے یہ دیکھا تھا، اس نے وہ آیا تھا، وہ وہاں آیا تھا، وہ سامنے آیا تھا، اس کا منہ دیکھا تھا، اس کا پاؤں دیکھا تھا، اس کا جوتا دیکھا تھا، جوتے پہ جوتا تھا، پاؤں پہ پاؤں تھا، جوتا ٹیڑھا تھا، یہ سیدھا تھا، وہ ٹیڑھا تھا، سگنل یوں آ گیا، فلاں یوں آ گیا، وہ یوں، آپ اسی میں کھوئے ہوئے رہو گے، اس کے پیسے لیے تھے اس لیے ایسا ہو گیا، اس کا وہ آیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا، اس کی کال پہلے آئی تھی اس لیے ایسا ہو گیا، آپ اسی میں کھوئے رہو گے۔ آپ اپنی سیلف جو آپ کی جو اپنی ذاتی غلطی ہیں جس کو غور کر کے آپ آئندہ غلطیوں سے بچ سکتے ہیں، اس سے بالکل آپ نظر ہٹ جائے گی اور نظر کسی اور سمت چلی جائے گی، شاید زندگی پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ناکامی کی جو اسباب ہیں ان اسباب پر غور کیجئے۔ اصل میں ناکام ہو سکتا ہے یہ جو کچھ ہوا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ تم پر جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی سبب سے ہے، اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جو کچھ ہوا اس کو نہ اب ایسا شخص کے نزدیک اپنا گناہ نہیں آ رہا توبہ کی طرف نہیں جائے گا، غلطی نہیں آ رہی اصلاح کی طرف نہیں جائے گا، ججمنٹ میں وہ اپنا وہ غور نہیں کر رہا تو درست ججمنٹ کی طرف نہیں جائے گا، مشورہ نہیں کرے گا، کسی سے مشورہ نہیں کرے گا، اس کے نزدیک نہ مشورہ کچھ بھی نہیں ہے، اس نے بدفعلی، بدشگونی اور نحوست، یہ 4-5 چیزیں اس کے وہ اوڑھی ہوئی ہے، اس کو اسی کے اندر سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو ان تمام تر توہمات
اور اس طرح کے شکوک و شبہات اور اس طرح کی برائیوں اور گناہوں بھری عادتوں سے خود کو نکال کر ریئل پریکٹیکل لائف کی طرف آئیے، ریئل پریکٹیکل ججمنٹ کی طرف آئیے اور اپنے غلط فیصلوں پر غور کرنے کی عادت پیدا کیجئے کہ یار میرا فیصلہ کہاں غلط تھا۔ اب آپ نکلے گھر سے لیٹ تھے اور آپ بولو گے کہ میں فلاں کی وجہ سے سگنل میرا ٹائٹ پھنس گیا، یار آپ غلط دیر سے کیوں نکلے تھے؟ آپ کیوں دیر سے نکلے؟ باتھ روم کے اندر عام آدمی جاتا ہے تھوڑی دیر میں باہر آ جاتا ہے، آپ کو 1.5 گھنٹہ کیوں لگ گیا باتھ روم کے اندر؟ اچھا، باتھ روم میں زیادہ وقت گزارنے سے وسوسوں کا بندہ شکار ہو جاتا ہے، یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ اب آپ نے باتھ روم میں بلا وجہ کے ایک وقت گزار بیٹھے رہتے باتھ روم کے اندر، اتنا بڑا وہ چکو سی لگا کے رکھا ہوا ہے، نکلنا نہیں ہے اس کو باتھ روم سے۔ ارے یار باتھ روم بھی کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، مسجد میں دل لگتا نہیں ہے تمہارا، باتھ روم میں دل لگتا ہے یار۔ 1.5 گھنٹہ باتھ روم میں بیٹھتا ہوں، مسجد کے اندر 10 منٹ بیٹھ نہیں سکتے، اتنا بڑا وہ چکو سی لگا دیا، پتہ نہیں تو کیا بولتے ہیں، وہ ٹب کا بھی باپ ہے نا، وہ بات ٹب کا بھی بابا ہے، وہ بتائیے اس کا کوئی نام میرے آتا ہے میرے منہ سے نکلا ہی نہیں، سنتا رہتا ہوں نام اس کا، جکوجی، اب یہ پتہ نہیں اس کو کیا بولتے۔ تو یہ مطلب ان کو سب پتا ہوتا ہے، وہ 10 جگہ ہوتا ہے، پانی بھیگ رہا ہوتا ہے، پانی ابال رہا ہوتا ہے، پھر یار وہ ٹی وی لگا ہوا ہے، اب بتاؤ وہ ٹی وی لگا ہوا ہے، اچھا وہ نیٹ کا استعمال بھی کرتے ہیں، مطلب ان کو کوئی مطلب دیکھو یار بیٹھنے بھی کوئی جگہ ہوتی ہے، ٹائم پاس، یہ تو ٹائم تو کیا کر رہے ہیں ہم، مسجد میں دل لگائیے یار۔ ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ ان کا کوئی کلائنٹ تھا، اس نے بتایا کہ اس کلائنٹ نے ان سے یہ شیئر کیا تھا کہ میرے ساتھ میں ایک اسلامی بھائی آتے تھے اجتماع وغیرہ میں، انفرادی کوشش کرتے تھے، وہ جس ادارے سے وابستہ تھے تو اس ادارے کی طرف سے وہ اس کو سروسز وغیرہ ان کی پروڈکٹس وغیرہ وہ دیتے تھے، تو وہ اس نے اپنے کلائنٹ کے بارے میں بتایا کہ اس کی طبیعت یہ ہے کہ جب تک وہ یعنی ٹوائلٹ میں ناٹ واش روم ناٹ باتھ روم وہ نیوز نہیں پڑھے اسے یعنی موشن نہیں ہوتا، اتنا زیادہ عادی ہو گیا ہے وہ۔ اب مجھے لیکن آپ حاجی صاحب تصور کریں کہ اس میں کس کس قسم کی جو ہے خبریں آ سکتی ہوں گی اور وہ کس جگہ بیٹھا ہوا ہے، اور کیا یعنی بہت عجیب مینٹیلٹی ہو گئی ہے غلام رسول بھائی، یعنی کہ کیا عرض کروں کہ یہ عجیب ہماری جو سوچ جو ہے نا اس کا محور تبدیل ہو چکا ہے، زندگی کے اصل مقصد کو بھول کر ہم اس قسم کی لگژری لائف میں اور گلیمر میں چلے گئے جو ہمیں مطلب ضائع کر رہی ہے، ہماری زندگیوں کو وہ ضائع کر رہی ہے اور ہماری سوچوں میں بعض اوقات گندگی پیدا کروا دیتی ہے۔ تو وقت کو اتنا ان جگہوں پر برباد کر دینے کے بجائے، گزارنے کے بجائے اچھی جگہوں پر بیٹھے ہیں، کوئی کوئی اچھی کتابیں پڑھ لیں گے اور دیکھیے کہ آپ اپنا وقت کہاں گزار رہے ہیں۔ تو وہ لیٹ نکلنے پر آیا کہ اب اتنا لیٹ نکلتے ہیں اور پھر بات شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کتنا وہ کرتے ہیں، الماری کھول کے کھڑے ہو جائیں گے تو کئی دیتے تو الماری میں کپڑے دیکھتے دیکھتے ان کی جان نکل جاتی ہے، کون سا کپڑا آج پہنو یار، سفید پہن لو نا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کیا بات، یقین مانے یہ تو اتنا مجھے بعضوں نے کہا ہے کہ یار آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار، میں نے تو نہیں ہے تو تم بھی لے لو، الحمدللہ آپ کو آسانی لگتی ہے تو آپ بھی اختیار کر لو، کیوں مطلب ایسا دل جلا رہے ہو؟ نہ روزانہ کی ٹینشن، نہ ہفتے کی ٹینشن، نہ مسئلہ ہی ماہانہ نہیں کی ہے یار، ٹینشن، روز مطلب 2 دن کے بعد دھو کر بھی پہنو تو لگے گا کہ کوئی نئی چیز پہنی ہوئی ہے، پھر کڑھائی شڑائی بھی نہیں۔ میں اسے مشورہ دے رہا ہوں تو کچھ بھی نہ رکھے، ورنہ وہ کڑھائی والا پرسوں پہنا تھا تو وہ جمعے کو نہیں پہن سکتے، بولے گا یار تو وہی کڑھائی والا، کچھ بھی نہیں سادہ سا پہنے تو ہمیشہ لگے گا کہ نیا پہنتا ہے یار، لگتا ہے اس کو 12-15 جوڑے ہوگا، اس کے بعد 2 یا 3 جوڑا وہی مطلب لے کر چل رہا ہوگا۔ عورتوں کے ایک زندگی کا حصہ نا، ایک بہت بڑا حصہ شاید اسی میں گزر جاتا ہوگا کہ یہ سوٹ پہننا یا یہ ارے سوٹ تو اپنا دیکھیں، سوٹ ٹھیک ہے نا، سوٹ اب اس میں بھی کوئی 4 قسم کے نا، اگر میں کہوں کہ ایک تو دوپٹہ اور کرتا اور شلوار ہو گئی، اب کرتے کے اندر کوئی 10 قسم کی ان کو کاریگری کرنی ہے، اس کے کلر کی لیے، اس کے دھاگوں کی لیے، اس کے رنگ کے اوپر الگ دماغ خراب ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا الگ۔ اب جناب اسی میچنگ اسی رنگ کا ان کو مطلب ایئرنگ پہننی ہے، اب اسی رنگ کی ان کو مطلب کہ وہ سر کی پونی لگانی ہے، اسی مطلب کہ رنگ کا ان کو وہ گھڑیاں اور چوڑیاں کا کوئی ان کو انتخاب کرنا ہے،
پھر بچہ کوچا تو اسی رنگ ہے، ان کو جوتے نے سینڈل لینے، چپل نے سینڈل لینے. اب اتنا کچھ کر لینے کے بعد ایک ماہ مشکل سے ایک سوٹ تیار ہوگا. پھر قلم بھی، وہ تو ہم لوگوں کا مسئلہ ہے نا، قلم عورتیں کہاں رکھتی ہیں؟ رکھتی ہے کرتے قلم. اچھا ان کی زبان چلتی ہے نا، قلم کہتی چلتی ہے. اچھا چلو عورتیں قلم بھی رکھتی ہیں. تو یہ قلم، اب اسی سے مطابق ان کو پرس لینا ہے، تو ساری چیز لینی. اتنی کچھ کرنے کے بعد اب یہ مطلب وہ نکلنے جیسی پوزیشن میں کہ اب میں نکلوں. کس کے لیے نکل رہی ہے؟ کس کے لیے تیار ہوئی؟ اب ایک سوال ہے، کس کے لیے آپ تیار ہوئی؟ کس کے لیے نکل رہی ہو؟ کیا نیت ہے آپ کی؟ اب برقع کیوں چبھے، کیوں نہ چبھے آپ کو معاذ اللہ؟ کہ آپ اب اوپر برقع پہنو تو آپ بولو گے کہ یہ ہزاروں روپے جو میں نے اپنے بدن پہ چڑھائے ہیں، اس سے تھوڑی چڑھائے تھے کہ میں مدنی برقع پہن کے نکلوں. آپ سوچئے جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں. تھوڑا سا موضوع تبدیل ہوا ہے لیکن پریکٹیکل ہے. آپ نے ہزاروں روپے جو اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں، اب یہ اس پہ مدنی برقع آپ کو کیسے مطلب کہ دماغ پہ چڑھے گا؟ اور جو سادہ اسلامی ہوگی نا، وہ مدنی برقع اس کو مطلب پرابلم ہی نہیں ہے، اس تو کچھ دکھانا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ضرورت کے علاوہ گھر سے نکلتی نہیں ہے. اس نے اگر کوئی اپنے آپ کو سجانا دجانا ہے تو اس کے نزدیک اس کے شوہر ہے، خلاص ہو گئی بات. باقی غیر کے لیے وہ تیار ہوتی نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ پھٹیچر اور اس طرح کے مطلب کہ کوئی بدبودار اس طرح کے کوئی، لیکن زینت عورت کی خاص یہ اس کے شوہر کے لیے ہے، گھر کے لیے ہے، نہ کہ دعوتوں بازاروں میں لوگوں کو دکھانے اور اپنی واہ چاہنے، دوسروں پر تفاخر کرنے، دوسروں پر تکبر کرنے، اور پھر ایسے لباس کو ڈھونڈنے کہ ایسا لباس اس دعوت میں کسی نے بھی نہ پہنا ہو. یہ سوچ کتنی عجیب سوچ ہے کہ مجھے وہ لباس چاہیے جو کسی نے نہ پہنا ہو، مجھے وہ گھر کا فرنیچر چاہیے جو کسی کے گھر میں نہ ہو، مجھے باتھ روم میں وہ چیز چاہیے جو کسی گھر میں نہ ہو. باتھ روم یار میں ایک دفعہ کہیں گیا، نہانے کی ضرورت تھی، نہایا میں نا، باتھ روم میں گیا. اب میرے سامنے مطلب وہ تھا کسی کا باتھ روم نا، اب کو 10 قسم کے تو اس میں بوتل رکھے ہوئے تھے نا، انگلش میں نام بوتل لگے. ہم کو ایک مشہور نام پتا ہے، شیمپو. شیمپو نام نظر ہی نہیں آوے کہیں نا. تو میں بعض اوقات اپنی ساری چیزیں عموماً ساتھ لے جاتا ہوں. یہ کون ڈھونڈے گا؟ اپنے بیگ سے نکالو، میں جو استعمال کرنا ہے کر لو. نکلے نا. اب میں پریشان بھی تھا اور تھوڑا سا میرے کو سیدھی سی بات ہے تھوڑی شرم بھی آوے کہ یار میں نے ہمت کر کے میرا ایک اسلامی بھائی ہے، میں کو پوچھا یار ہنسنا نہیں یار، یہ بتاؤ یار یہ 10 قسم کی بوتلیں باتھ روم میں کیا ہوتی ہے یار؟ کبھی نہیں مطلب. تو یہ کسی پر کنڈیشن لکھا ہوا ہے تو کسی پر جیل لکھا ہوا ہے، کسی پر کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ عجیب و غریب قسم کے تھے نا. اب اس نے جو میرے بتایا نا کہ پہلے جو پانی لیتے، اس کے بعد یہ لگاتے، اس کے بعد پھر یہ لگاتے، اس کے بعد پھر یہ یوز کرتے ہیں. میں نے کہا یار تبھی بولے 1.5 گھنٹے سے کیا کرتے ہیں یار؟ اب وجہ سمجھ آئے گی. اب میرے کو سمجھ یہ 1.5 گھنٹے سے کیا کرتے ہیں؟ 10 قسم کے تو صابن لگائے ہوئے، صابن رکھے ہوئے، پھر 6 جگہ سے پانی نکلنا ہے. تو 2 5 چیزیں استعمال کرنی ہیں، ان کو بھی تھوڑا تھوڑا ٹائم دینا ہے. اس کے بعد پھر ان کو دھونا ہے، دھونے کے بعد پھر کوئی مین کوئی چیز ہوگی وہ استعمال کرنی ہے. اتنا کچھ کر لینے کے بعد پھر 6 7 جگہوں سے پانی لینا ہے. اب اتنی دیر اب آدمی نے لگایا، پھر ہو رہا کہ آدمی 2 3 لاکھ روپے کا باتھ روم بنائے گا، 20 25 لاکھ روپے کا باتھ روم. میں اس لیے تو نہیں نہ بنا تھا کہ 10 12 منٹ باہر آ جاؤں گا. اتنا مہنگا باتھ روم بنایا ہے تو ٹھیک ہے، باغیچاؤں کے باتھ روم اور ٹائم ہی نکالنا ہے. تو اب آپ کو بھی ہو سکتا ہے، میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، میں حرام اور ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں کر رہا، حرام اور ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن عقل مند زندگی کی اہمیت کو سمجھنے والا، مال اور اسباب کی اہمیت کو سمجھنے والا، میں امید کرتا ہوں میری بات سمجھ رہا ہوگا. اور ایک سوال آپ کے سامنے میں نے کھڑا کر دیا، 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کا مسجد میں دل نہ لگا، باتھ روم میں کیوں دل لگ گیا؟ یعنی آپ نے اپنے جو اسی طرح بعض رومس بناتے اور عجیب و غریب قسم کا جو نا اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے. یعنی مجھے بار بار وہ کچھ ایسے حالات اور واقعات ہوئے کہ جیسے کہ خود سوچنے پر میں مجبور ہو گیا.
کہ یار یہ کیا ہو گیا. میں نے امیر سنت کا رسالہ نکالا ویران محل. میں نے خود ذہن میں مجھے آیا کہ یار ویران محل پڑھو, ویران محل پڑھو. ویران محل نکالا, اس میں مجھے 2-3 مدنی پھول مزید اس عنوان پہ مجھے بہت پسند ہے. ایک تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا غالباً واقعہ ہے کہ بانس کا مکان تھا, تو فرمایا کہ جس نے دنیا میں سے جانا ہے اس کے لیے یہ مکان بھی کافی ہے. بانس کی جھونپڑی, اس طرح کا تھا. دوسرا یہ کہ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا کہ انہوں نے اپنا مکان دیکھا, کہا کہ تو بہت مطلب اگر مجھے دنیا سے نہ جانا ہوتا تو میں تیری بہت تعریف کرتا اور تجھ میں دل لگاتا, لیکن مجھے دنیا سے جانا ہے, چھوڑنا ہے. تو یہ مقاصد جو ہے نا زندگی کے, ان کو سامنے رکھیے, با مقصد زندگی گزاریے. اور یہ مطلب یہ بات وہاں سے چلی تھی کہ ہم اپنی غلطیوں کو اور اپنے ہاتھوں کی برائیوں کو غور کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں وقت کو برباد کر کے جو ہمیں نقصانات ہوتے ہیں ان پر غور کرنے کے بجائے ہم بدشگونی, بدفعالی اور نحوست کی طرف چلے گئے. ہم میں پہلے سے کوئی ایٹیکیٹس یا کوئی مینرز یا کوئی نالج یا کوئی علم تھا ہی نہیں کہ بیوی کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے. اب جب لڑائی ہوئی تو وہ منحوس ہو گئی. عورت نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, پڑھا ہی نہیں تھا کہ شوہر کے ساتھ برتاؤ کیا کرنا ہے, تو اب شوہر اس کے لیے مطلب کہ وہ برا ثابت ہو گیا. تو ہماری اپنی جہالت, ہماری اپنی لیک آف نالج, معلومات کی کمی اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو نظر انداز کر کے ہم بدفعالی, بدشگونی اور نحوست کی طرف چلے گئے, اور یقین مانی ہم نے اپنی زندگی کو بہت دشوار بنا دیا ہے. ہماری زندگی بہت دشوار ہو گئی ہے. کتنا قابل رحم شخص ہے وہ جو بدشگونی, بدفعالی اور نحوستوں کے توہم کا شکار ہو گیا, اس طرح کے وہموں کا شکار ہو گیا. قدم قدم پر دکھی, قدم قدم پر پریشان, قدم قدم. کوئی اس کو پیسہ دینے میں بھی لیٹ کر رہا ہے تو وسوسہ آئے گا کیوں لیٹ کر رہا ہے. دروازہ نہیں کھل رہا ہوگا تو وسوسہ آئے گا دروازہ کیوں نہیں کھل رہا یار, کیا ہو گیا ہے. جوتا پاؤں میں صحیح نہیں جا رہا ہوگا تو وہم کرے گا یار جوتا الٹا موزہ پہننے کا, بولے گا آج الٹا موزہ پہن لیا, کون مجھے دیکھ رہا تھا کہ آج میرے نے موزہ الٹا پہن لیا. ارے یار تمہیں تمیز نہیں ہے موزہ پہننے کی, یار میں کیا کروں. اب موزے پر تھوڑی کوئی ایل اور آر لکھا ہوتا ہے لیفٹ رائٹ, یار تو سمجھ والا پہن لیتا ہے یا سیدھا اور الٹو, لیفٹ رائٹ کی تمیز آ جاتی ہے موزہ پہننے میں. اب نہیں آئی آپ کو سمجھ تو میں کیا کروں. تو یوں مطلب آپ غور کیجئے اپنی غلطیوں کو, اپنی کوتاہیوں کو, اپنے مطلب غلط فیصلوں کو پلیز کیجئے, اور ان چیزوں میں مت پڑیے. بالخصوص اپنے گناہوں کو یاد کیجئے. جماعت سے نماز نہ پڑھنے والے کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. کسی بدشگونی کی طرف مت جائیے, اپنی جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر غور کیجئے. رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے کی رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے. آپ دیکھیے کس سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہوئے, نہ جانے کس کی دل آزاری, کس کی آہ, کس کی بددعا آپ کے بنے بنائے کام بگاڑ رہی ہے. توبہ کی طرف جائیے, تلافی کی طرف جائیے, استغفار کی طرف جائیے, نماز باجماعت کی طرف جائیے, اللہ کو راضی کرنے کی طرف جائیے. استغفار کرو, اللہ تعالیٰ تم پر روزی اور رزق کشادہ فرما دے گا. تو ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بجائے بدفعالی, بدشگونی, نحوست اور طرح طرح کی یہ توہمات اور وسوسے اور ان تمام میں پڑھنے کے بجائے, اور انہی کو اپنی ناکامیوں کا سبب سمجھنے کے بجائے اپنی غلطیوں پر غور کرنے کی کوشش کیجیے. کالس ہیں, چلا دیجیے. محمد عمیر حنیف اطاری پینسرا سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہمارے ہاں گاؤں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کانوں کی دونوں جانب اسپیکر لگا کر اس کو گانے سنائے جاتے ہیں, اس ذہن کے ساتھ کہ باہر کی جو بری عورتیں ہیں ان کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑے. تو ایسا کرنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا, ہائے ایسی کال سنانے والے. آگے سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال حاجی صاحب کی بارگاہ میں ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کبوتر جو گھر میں رکھے جاتے ہیں اس سے گھر میں مصیبتیں آتی ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا نام دلاور اطاری ہے، میں چکوا سے بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ظفر اللہ اطاری کشمیر کے شہر باغ مدینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کے متعلق یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کالی زبان والا ہے، جو یہ بات کرتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں وضاحت ارشاد فرما دیجیے۔ کالی زبان والا، اور کالی بلی آئی تو کالی بلی، کالا بکرا، کالا جادو، کالا مرغا، اب کالی زبان آ گئی ہے۔ زبان کالی تو نہیں ہوتی ہے، بعض کی زبانوں پر سپاٹ ہوتے ہیں بلیک، جو کہتے ہیں جو کیا یہ میں سمجھ ہے اسی طرف ہے، یا یہ جو بولتا ہے نا وہ کون سے؟ ہاں لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج صاحب زیرک اطاری مدنی کابینہ یو کے لیسٹر سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھوتا سلسلہ منحوس کون کے نام سے جو ہے یہ مدنی چینل پہ جاری کیا ہے، اللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائیں۔ اور یہ منحوسیت یعنی منحوس ہونے کا کانسیپٹ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہاں پہ یورپ وغیرہ میں بھی جو مغربی ممالک کے لوگ ہیں ان میں بھی پایا جاتا ہے۔ فرائیڈے 13 جو مہینے کی تاریخ ہوتی ہے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر ہوٹلوں وغیرہ میں جائیں تو روم نمبر 13 بھی نہیں ہوتا اور فلور نمبر 13 بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کرے کہ ہم ایسی باتوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنے والے بن جائیں۔ دراصل انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں جن کو وہ ڈینائی کرتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے اور ان کا الزام کسی اور چیز پہ لگا دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بلڈرز میں ہے 13 نمبر، بلڈرز طبقہ جو ہے نا جو کنسٹرکشن کرتا ہے اس میں 13 نمبر کو منحوسیت میں لیا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہاں بھی یہ تصور ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ اور 13ویں منزل جی نہیں لیتے بھی نہیں بناتے، 14ویں بناتے ہیں۔ وہاں کا تو مجھے حاجی صاحب مغرب کا تو بہت پہلے سے پتہ ہے، یہاں کی 13ویں منزل کے بارے میں مجھے بلڈر کا آپ ہی ماشاءاللہ ملفوظات سے مجھے علم میں اضافہ ہوا ہے یہ، لیکن مجھے یہ احساس ضرور ہے کہ یہ سن کر کہ وہاں اس کانسیپٹ کی کتنی پریویلنس ہے، یعنی کتنا زیادہ یہ رائج ہو چکا ہے کہ سوسائٹی کے اندر سے 13واں فلور ہی غائب ہو جائے۔ 13واں بنا دے، 13واں اس کا نام 14واں رکھتے ہیں، اب وہ ہوتا 13واں ہے اس کا نام 14واں رکھتے ہیں۔ اب ان کا کون سا مالا خالی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس سے آپ پریویلنس کا اندازہ لگائیں کتنا شدید یعنی وہ وہاں پر یہ تصور ہوگا کہ ایک یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ 13واں نمبر مثال کے طور پر ہوٹل میں کمرہ ہونا تو کوئی اس کو بک ہی نہیں کرے گا۔ نہیں 13 نمبر نہیں رکھتے، میں نے پڑھا ہے باقاعدہ ہوٹل کے اندر جو کمرے بناتے ہیں ان میں 13 نمبر کا کمرہ ہی نہیں رکھتے، حالانکہ ترتیب کے ہوتا ہے وہ 13واں ہوتا ہے، وہ تو پرچہ 14 کا لگا دیں گے، وہ تو کارڈ 14 کا لگا دیں گے، 13 نمبر ہی نہیں چاہیے ان کو، ترتیب کے مطابق 13 12 بی کر کے پھر شاید 14 پہ چلے جاتے ہیں۔ 12 اے 12 بی اس کے بعد 14۔ اچھا 12 اے 12 بی کر دیں گے، وہ ایک اسلام میں بتا رہے ہیں 12 اے 12 بی 12 سی، یہ 12 الف سے ہی چلے نا تو 12 یہاں تک لے جائیں۔ ہاں کہ ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ۔ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبید رضا اطاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ زیادہ سونا نہیں چاہیے کہ اس سے نحوست پھیلتی، تو کیا یہ واقعی درست ہے؟ کیا اس طرح ہوتا ہے کہ سونے سے نحوست پھیلتی؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اصل میں زیادہ سونے نحوست تو میں نے نہیں پڑھی، لیکن صبح سونے سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے یہ میں نے پڑھا ہے۔ صبح کے سونے والے یعنی صبح کے لیے برکت کی دعا ہے اور رزق میں اس کے لیے کشادگی اور برکت کے مضامین روایتوں میں ہیں، اور صبح سونے والے کے لیے رزق میں برکت میں تنگی کا تو میں نے پڑھا ہے، نحوست کا کہیں نہیں پڑھا۔
ایک اور ایریا ہے جس کی طرف چاہوں گا کہ آپ اپنے مدنی مگر پہلے اس کو لیں یار. یہ گانوں کا کیا گئی یار, یہ بچے کے کان, یہ عجیب اچھا آپ نے یہ بھی نہیں کہا ہمارے سائر محترم نے کہ یہ کان میں اذان دیتے نہیں دیتے, کہ ڈائریکٹ وہ اسپیکر لگا کے گانے سناتے ہیں یار. مسلمانوں میں تو مطلب کس کو کہتے ہیں کہ بالکل علم دین سے دور, مذہبی کلچر سے دور بھی اگر کوئی ہے نا, وہ فل ماڈرن, مطلب بالکل ماڈرن بھی ہوتا ہے یار. اس کے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو وہ بھی بچے کے کان میں اذان تو دلاتے ہیں. ایسا تو غالباً اتنا گیا گزرا دور, ابھی میں نے اس لیے بہت جھٹکا لگا نا, دودھ پینے کی جو مدت ہوتی ہے مطلب کیسے کس اسی طرح ایسا بعض اوقات وہ یہ بچاتے ہیں, یعنی ایک گناہ سے بچاتے ہوئے دوسرے گناہ میں جا رہے ہوتے ہیں, کہ بعض عورتیں جو بری ہوتی ہیں نا ان سے بچانے کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی وہ بالفرض کوئی بری عورت ہے, کوئی وہ چلو غیبت کر رہی ہے, وہ اس بچے کو اس کا گناہ نہیں ہے, اس سے بچانے کے لیے اس کی آواز جو ہے اس کے کان میں نہ جائے, ٹھیک ہے بری عورت کی, اس سے بچانے کے لیے یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ظاہر غلط ہے, نہیں, یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بہت عجیب بات سنی ہم نے. تو یہ اذان دیتے ہوں گے, پھر بعد میں شاید یہ گھر میں ہوتی ہوگی. ہاں, مجھے ایسا واقعی مجھے ایسا شوق لگا کہ کیا معاذ اللہ کیا ایسی بھی کوئی جگہیں آ گئی ہیں جہاں اذان کی جگہ پر بچے کے کان میں گانے بجا دیے جاتے ہوں. مگر معاملہ بہت خراب ہے, لوگ بہت عجیب ہو گئے. اور کون سی کالز تھی, سوالات جو تھے؟ کالی زبان والا. کالی زبان والا کیا اس کو سمجھیں؟ اس میں بھی تھا کہ وہ خود تو سمجھائیں. کبوتر رزق میں تنگی کا سبب. آصف بھائی خود تو سمجھائیں کالی زبان کا کیا مسئلہ کیا ہے؟ اب کالی زبان پہلے ڈھونڈے تھے, کالی زبان ہے کس کی, زبان کا رنگ تو دوسرا ہوتا ہے. اب یہ شاید وہی کہ تصور یہ ہے کہ یہ جو کہتا ہے وہ برا کام ہو جاتا ہے. اگر یہ کہے کہ تمہاری نوکری نہیں ملنی تمہیں تو نہیں ملے گی, تو یہ کالی زبان والے نے بول دیا تھا اس وجہ سے مجھے نوکری نہیں ملی. تو یہاں بھی وہ بدشگونی کا, حالانکہ یہ خود مطلب کہ وہ برائیاں کر کے گیا تھا اور اپنے رزق میں خود تنگی کا سامان لے کر گیا تھا, لیکن چونکہ اس کی نظر اس کی زبان پر ہے, اس کی زبان کو تو کالی کہے گا, اپنے اعمال کو کالا نہیں بولے گا. اس کی زبان کالی ہو گئی مگر تمہارا دل اجلے گا اجلا, نور کا نور ہے, آپ کا دل کالا نہیں ہو سکتا. ایسا نہ کریں. یہ اس طرح کے خیالات کو بالکل اپنی زندگی سے نکال دیجئے تاکہ ہم حقیقت پسند بنیں. ایسا میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ گناہ کی نحوست کا جو تصور ہے اس سے ہمارا ذہن جو ہے وہ ہٹا ہوا ہے, اور شاید ہم سانپ کو کیچوا اور کیچوے کو سانپ والا وہ معاملہ ہے. تو اس طرف سے ذہن جاتا نہیں ہے, اور یہ بلیوں اور زبانوں اور الوؤں ان چیزوں کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے. ایک سوال یہ بھی تھا کہ کبوتر جو ہے یہ پالنے سے رزق میں تنگی, کیا اس کو پال سکتے ہیں؟ کبوتر پالنے سے رزق میں تنگی ہے, کیا اس کو پال سکتے ہیں؟ تو کہیں پڑھا نہیں ہے آپ کے علم میں؟ نہیں, اس حوالے سے تنگ دستی کے حوالے سے شاید کوئی ہو, پڑھا نہیں ہے. کبوتر پالنا تو جائز ہے, لیکن یہ کہ کبوتر پالنے میں اس وقت جو گناہوں کے وہ معاملات ہیں نا ان سے جو ہے نا یہ بچ پاتے ہوں واللہ عالم. عموماً یہ چھتوں پہ چڑھ کے سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں, پھر وہ ان کی وہ نظر جو ہے وہ سب جگہ جاری ہوتی ہے, آزادانہ نظر. اور اسی طرح جو ہے یہ ایک جو ہے وہ غول کبوتروں کا وہ دوسرے کے اس میں جائے گا, ان کا کبوتر یہ غول لے کر ان کے پاس لے گا, ابھی اس کا ہو گیا, یہ غصب حرام. اور اسی طرح اس پہ وہ شرطیں لگانا, پھر کبوتروں کو اڑانا اتنا ایسا. وہ ایک اسلامی نے بتایا تھا کہ وہ جب ماحول سے پہلے یہ کرتے تھے اور پھر ماحول میں آنے کی برکت سے انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا کہ یعنی پھر یہ شرطیں اس طرح لگتی ہیں کہ ایک کبوتر زید کا ایک بکر کا ہے. اب دونوں کی بازی لگے کہ کون زیادہ دیر تک اڑتا ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے. اب جس کا کبوتر زیادہ دیر تک اڑا وہ جو ہے وہ کبوتر والا جیت گیا, اب وہ بازی لے گیا, وہ ہو گیا. اب اس جو کبوتر کی جو حالت ہوتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کبوتر کی آنکھیں بعض اوقات لال ہو رہی ہوتی ہیں. اس بیچارے کی جو حالت ہوتی ہے یہ ظلم اور سراسر جو ہے وہ ناجائز و حرام کام. بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے, وہ اڑنا بیچارہ آتا ہے, اڑنے آتا ہے, اس کو ڈنڈا مار کے پھر اس کی وہ تربیت ہوتی ہے کہ وہ کہیں اور بیٹھتا نہیں ہے, وہ بیٹھے گا اپنے مالک کے پاس, یہ اس کو وہاں بیٹھنے نہیں دے گا کہ اس کی جو ہے وہ خوب ہو. اب یہ وہ بتا رہے تھے کہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس پھر ہم گئے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے, انہوں نے اسے منع کیا تھا کہ یہ تو بالکل ناجائز ہے, اس کے ساتھ ظلم ہے اس بیچارے کبوتر کے ساتھ, بے زبان کے ساتھ. ہم نے کوشش کی ہے آپ تک بدفعلی, بدشگونی اور
نحوست وغیرہ کے حوالے سے کچھ تصورات، نظریات اور جو اس میں جاہلانہ سوچ کار فرما ہے ان تمام کو بیان کریں. پھر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کے سے اچھا گمان، ان تمام چیزوں کو، کیونکہ یہ جو اچھا فعل ہے نا، یہ بنیادی طور پر اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا تو اللہ تعالیٰ میرے متعلق اچھا فرمائے گا. یہ اچھے فعل کو آپ اللہ کے بارے میں اچھے گمان پر لے لیجئے، اور بدشگونی کو توکل کے سے ہٹتا ہوا دیکھ لیجئے کہ توکل کی کمی کی وجہ سے بدشگونی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان جو ہے نا، یہ یوں سمجھیے کہ یہ اچھا فعل ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی، کوئی آپ کو لگا یا لگتا اب کام ہو جائے گا، کوئی اچھا نام آ گیا، کوئی ایسی اچھی آواز آ گئی، کوئی جیسے چلتے چلتے بزرگ کی زیارت ہو گئی، گھر سے نکلے جیسے باپا کا فون آ گیا مرحبا اور دعا لے کر نکلے، تو یہ ایک اچھا فعل ہے نا. گھر سے نکلا تھا، باپا کا فون آ گیا، باپا کی زیارت ہو گئی، باپا کی آواز سن لی، تو یار الحمدللہ میرے گھر میں مدنی چینل چلتا ہے، میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں مدنی چینل دیکھ کر نکلتا ہوں، اس امید پر کہ اللہ اس کے رسول کا نام میرے گھر میں چلتا رہے گا تو انشاءاللہ میرے کام ہی سنورتے رہیں گے. تو اچھا فعل لینے کی کوشش کیجئے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، نیکیوں کے معاملات کے ساتھ گھر سے نکلیے، قرآن کی تلاوت کر کے نکلیے، نماز کی پابندی کیجئے. اللہ نے چاہا تو سب بہتر اور سب اچھا ہو جائے گا. حدیث قدسی ہے کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حدیث قدسی کی صورت میں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں. ہم اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان کریں گے، ہمارا رب ہمارے لیے بہتر ہی فرمائے گا، اور اس پر بھروسہ کریں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.